شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پہ درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا مقدس کلام تلاوت ترجمے کے ساتھ آئیے دیکھیے اور سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون۔ پھر ان کے خداؤں کی طرف چھپ کر چلا تو کہا کیا تم نہیں کھاتے؟ تمہیں کیا ہوا کہ نہیں بولتے؟ فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون۔ تو لوگوں کی نظر بچا کر انہیں داہنے ہاتھ سے مارنے لگا تو کافر اس کی طرف جلدی کرتے آئے۔ قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون۔ فرمایا کیا اپنے ہاتھ کے تراشوں کو پوچھتے ہو اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے اعمال کو۔ قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم۔ بولے اس کے لیے ایک عمارت چنو پھر اسے بھڑکتی آگ میں ڈال دو۔ فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين۔ تو انہوں نے اس پر داؤں چلنا یعنی فریب کرنا چاہا، ہم نے انہیں نیچا دکھایا۔ وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين۔ اور کہا میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، اب وہ مجھے راہ دے گا۔ رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم۔ الہی مجھے لائق اولاد دے، تو ہم نے اسے خوشخبری سنائی ایک عقل مند لڑکے کی۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى۔ پھر جب وہ اس کے ساتھ کام کے قابل ہو گیا کہا اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے۔ قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ کہا اے میرے باپ کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے، خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ فلما أسلما وتله للجبين۔ تو جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن رکھی اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹایا، اس وقت کا حال نہ پوچھ۔ وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين۔ اور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم بے شک تو نے خواب سچ کر دکھائی، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔ إن هذا لهو البلاء المبين۔ بے
شک یہ روشن جانچ تھی۔ وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے صدقے میں دے کر اسے بچا لیا، اور ہم نے پچھلوں میں اس کی تعریف باقی رکھی۔ سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين سلام ہو ابراہیم پر، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ سورہ صافات کی مبارک آیات آپ نے سماعت فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمتوں کے قربان جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق وہ پہلے جو ہے وہ خوش نصیب ہوں گے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں جنتی لباس عطا فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں، اور دین اسلام کو دین ابراہیمی بھی کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی پیاری پیاری جو ہے وہ باتیں ہیں۔ بہرحال میں ابھی جس پوائنٹ پر توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، جن آیات کی بھی جو ہے وہ تلاوت ہوئی ہے، ان آیات کو بندہ اگر ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھے تو ایک والد کا کردار اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے حوالے سے کیا ہونا چاہیے یہ بھی پتہ چلتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چونکہ خواب آیا تھا، اور انبیاء کرام علیہم السلام کے جو خواب ہوتے ہیں وحی ہوتے ہیں، لہذا آپ نے اللہ پاک کے حکم پر عمل کیا۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آپ سعادت مندی دیکھیے کہ آپ نے کہا افعل ما تؤمر، کہ جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے حضور آپ کیجئے، میرا سر بھی اس کے آگے کیا ہے، خم ہے، میں قربان جاؤں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اطاعت کا ذوق بھی عطا فرمائے، اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج پروگرام میں جس عنوان کو ہم لے کر چلیں گے وہ ہے مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ، وہ مبارک شہر جہاں قدم قدم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی یادیں ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھی یادیں ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یادیں ہیں۔ وہ مبارک شہر جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، وہ شہر مکہ مکرمہ، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، وہ مبارک شہر مکہ مکرمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے اپنے عمدہ کردار کے ساتھ صادق و امین کا ٹائٹل لیے ہوئے جہاں وقت گزارا، اس شہر کا نام ہے مکہ مکرمہ، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے کلام کی، قرآن مجید فرقان حمید کی پہلی وحی نازل ہوئی۔ وہ مقام ہے مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ۔ وہ مبارک مقام جسے کعبہ کہا جاتا ہے، مسلمانوں کا قبلہ کہا جاتا ہے، یہ مبارک مقام ہے کہاں؟ مکہ مکرمہ میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی مکہ مکرمہ سے، میں قربان جاؤں۔ سبحان اللہ۔ تو اسی آج مبارک شہر کا ہم ذکر کریں گے، اور اس کے فضائل، اس کی برکات، اس کے حوالے سے جو بھی حکایات ہمارے پاس میسر ہیں وہ بھی ہم آپ کو سنائیں گے، آپ کی کالز کو اور میسیجز کو بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ آئیے ابن نور عالم بھائی سے کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ یہ نازی انداز ہمارے نہیں ہو
اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے اور ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا، ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا، سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے، صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ حضور کعبہ حاضر ہے، حضور کعبہ حاضر ہے، حرم کی خاک پر سر ہے، حضور کعبہ حاضر ہے، حضور کعبہ حاضر ہے، حرم کی خاک پر سر ہے، بڑی سرکار نے پہنچے، بڑی سرکار نے پہنچے، مقدر یاوری پر ہے، بڑی سرکار نے پہنچے، مقدر یاوری پر ہے، حضور کعبہ حاضر ہے، نہ ہم آنے کے لائق تھے، نہ مقابل دکھانے کے، نہ ہم آنے کے لائق تھے، نہ مقابل دکھانے کے، مگر ان کا کرم ذرا، مگر ان کا کرم ذرا، نوازو بندہ پرور ہے، مگر ان کا کرم ذرا، نوازو بندہ پرور ہے، حضور کعبہ حاضر ہے، اور تصدق ہو رہیں گے لاکھوں بندے، گرد پھر کر تصدق ہو رہیں گے لاکھوں بندے، گرد پھر کر طواف خانہ کعبہ، طواف خانہ کعبہ، عجب دلچسپ منظر ہے، طواف خانہ کعبہ، عجب دلچسپ منظر
اور جو ہیبت سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا پڑھ کر، جو ہیبت سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا پڑھ کر، چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ، یہ گھر رحمان کا گھر ہے، چلے آؤ چلے آؤ، یہ گھر رحمان کا گھر ہے، حضور کعبہ حاضر ہے، ہوئے ایمان تازہ بوسہ رکن امانی سے، ہوئے ایمان تازہ بوسہ رکن امانی سے، فدا ہو جاؤں یمن و ایمنی کا پاک منظر ہے، فدا ہو جاؤں یمن و ایمنی کا پاک منظر ہے، حضور کعبہ حاضر ہے، اور یہ زمزم اس لیے گئے جس لیے اس کو پیے کوئی، یہ زمزم اس لیے گئے جس لیے اس کو پیے کوئی، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے، حضور کعبہ حاضر ہے، اور حسن حج کر لیا کعبے سے، آنکھوں نے ضیا پائی، حسن حج کر لیا کعبے سے، آنکھوں نے ضیا پائی، چلو دیکھیں وہ بستی جس کا راستہ دل کے اندر ہے، چلو دیکھیں وہ بستی جس کا راستہ دل کے اندر ہے، حضور کعبہ حاضر ہے، حرم کی خاک پر سر ہے، بڑی سرکار میں پہنچے، بڑی سرکار میں پہنچے، مقدر یاوری پر ہے
ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ارض مقدس کی حاضری نصیب فرمائے اور ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ آصف بھائی یہ بتائیے کہ مکہ مکرمہ مبارک شہر کو دیکھا جائے اور قرآن مجید فرقان حمید کو دیکھا جائے، آیات مبارکہ کو، تو کیا رہنمائی ملتی ہے ہمیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ مکرمہ قرآن مجید فرقان حمید جا بجا ذکر کرتا ہے۔ اس شہر کو کہیں تو قرآن قریہ کہتا ہے، کہیں بلد کہتا ہے، کہیں بلد امین کہتا ہے، اور الگ الگ انداز میں ذکر مبارک ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس شہر کو ایک بڑا عظیم شرف عطا کیا کہ اپنے پیارے محبوب امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت گاہ کے طور پر اس کا انتخاب کیا گیا ہے۔ اور بزرگوں نے یہاں تک لکھا کہ پیدائش کے اعتبار سے کہ جس مقام پر کوئی پیدا ہوا ہے، دنیا کا افضل ترین مقام وہ ہے جہاں حضور پیدا ہوئے ہیں، یہاں تک بھی علماء نے لکھا ہے۔ تو شہر مکہ کی یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت ہے، حضور علیہ السلام کی برکت ہے کہ کعبے کو بھی شرف حضور سے ملا ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید یوں بیان کرتا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کہ اے محبوب مجھے اس شہر کی قسم، کیوں؟ انت حل بہذا البلد، نسبت یہاں حضور کی طرف فرمائی، یہ نہیں کہ یہاں مطاف ہے، یہاں بیت اللہ ہے، یہاں صفا مروہ ہے، یہاں دیگر مقامات ہیں، بلکہ جب قسم یاد فرمائی تو اس خاص موقع پر اللہ رب العالمین نے جو نسبت فرمائی وہ یہ، انت حل بہذا البلد، اے محبوب آپ تشریف فرما ہیں، آپ کا شرف ہے، آپ موجود ہیں، آپ کی برکت ہے کہ اس شہر مکہ کی قسم اس لیے کہ آپ اس میں تشریف فرما ہیں۔ اچھا، قرآن مجید فرقان حمید نے ہم دیکھتے ہیں کہ شہر مکہ کی مختلف اعتبارات سے تعریف فرمائی ہے، اس کے مختلف تعارف جو ہے وہ بیان کیے ہیں۔ اسی میں ہم یوں بھی دیکھتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں جو ہے وہ خانہ کعبہ واقع ہے، جو اس کو بنیادی طور پر دیگر مقامات سے ممتاز کرتا ہے، اور اسی مکے کے اطراف میں جو 127 کلومیٹر کے آس پاس جو جگہ ہے اس کو جو ہے وہ حرم قرار دیا گیا ہے، اور حرم ہونے کی حیثیت سے ہی اس کی شان کتنی بلند ہو جاتی ہے کہ من دخلہ کان آمنا، جو اس مقام پر آ گیا وہ امن میں آ گیا۔ تو مکے شہر کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو خانہ کعبہ ہے اس کو بھی بڑی مرکزی حیثیت حاصل ہے، اور اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں سورہ آل عمران، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 اور 97 میں اللہ تعالیٰ نے یوں خانہ کعبہ کے اعتبار سے تعارف جو ہے وہ بیان کیا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ زمین پر جو پہلا گھر ہے لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ شہر مکہ میں ہے، مبارکن، یہ برکت والا شہر ہے، ہدی للعالمین، تو عالمین کے لیے، جہانوں کے لیے اس میں ہدایت ہے، اور فرمایا فیہ آیات بینات، اس میں کھلی نشانیاں ہیں، اور مقام ابراہیم، جن میں سے ایک مقام ابراہیم ہے، پھر فرمایا ومن دخلہ کان آمنا، جو یہاں آ گیا وہ امن میں آ گیا، پھر فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جو ہے وہ یہ جو گھر ہے بیت اللہ نے اس کا حج لوگوں پہ فرض کر دیا ہے۔ یہ بھی آپ دیکھیں کتنی زبردست بات ہے کہ حج ہمیشہ بیت اللہ کا ہوا، اگرچہ بیت المقدس بھی قبلہ رہا ہے لیکن جو حج ہوا ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ بیت اللہ کا ہوا ہے، یہ بھی اس کا ایک شرف ہے۔ اور پھر آگے فرمایا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، تو جو انکار کرے تو پھر اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے پرواہ ہے، انکار کرنے والے کی کیا حیثیت۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن نے اس مقام پر سورہ آل عمران کی ان دو آیتوں میں بیت اللہ کا جو تعارف کروایا ہے اس کی فضیلت کو بھی واضح کرتا ہے، اور فرمایا کہ جو سب سے پہلا گھر ہے وہ مکے میں ہے۔ اب سب سے پہلا گھر کتنا پہلے ہے، 1000 سال پہلے آدم علیہ السلام سے یا 2000 سال پہلے آدم علیہ السلام سے یہ جو ہے وہ گھر موجود تھا، تو یہ اس کی فضیلت ہے کہ پہلا گھر ہے۔
اور اس پر علماء نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں، اس پر کوئی 3 کتابیں عربی میں ہیں اس موضوع پر کہ سب سے پہلی چیز کون سی ہے، کس حوالے سے سب سے پہلے کون ہے، کون سا کام سب سے پہلے کس نے شروع کیا، اور 2 سے 3 کتابیں اردو میں بھی اس پر لکھی گئی ہیں کہ جس میں اولیت بیان کی گئی ہے۔ تو خانہ کعبہ کی اولیت کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ کعبہ جو ہے اول ہے، اور پھر اس میں جو ہے وہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو یہ خانہ کعبہ مکۃ المکرمہ میں ہے، اس لحاظ سے بھی اس کی بڑی شاندار فضیلت ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرمت کتنی عطا فرمائی ہے۔ اب لفظ اس کے لیے مسجد حرام بولا جاتا ہے کہ جو خانہ مکہ مکرمہ میں جو مسجد ہے وہ مسجد حرام ہے۔ مساجد تو اور بھی ہیں مکے میں، لیکن یہ جو مسجد ہے نا مسجد حرام، اور لفظ حرام سن کے بعض اوقات لوگوں کو تعجب ہوتا ہے، یہاں پر حرام کا مطلب ہے حرمت والا، عزت والا، عظمت والا، تو مسجد حرام عزت والی۔ پھر اس پورے علاقے کا نام جو کعبے کے چاروں طرف جو ہے وہ 127 کلومیٹر جو رقبہ پھیلا ہوا ہے، یہ ساری حدود حرم جو ہے اس کو بھی فرمائے یہ بھی حرمت والی ہے۔ اس کی حرمت کتنی ہے کہ اللہ اکبر، جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا۔ اللہ اکبر، کوئی گناہ کر کے بھی اس میں داخل ہو جائے، فرمایا اندر اس کو حد نہیں لگے گی، حاکم وقت قاضی وقت اس کو باہر نکلنے پہ مجبور کرے گا اور پھر اس کو حد لگائی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ پھر حرمت دیکھیں اس لحاظ سے بھی ہے کہ جو شہر مکہ میں آ گیا وہ امن میں آ گیا، یہاں تک کہ کوئی اگر کبوتر کے پیچھے کوئی باز لگا ہوا ہے، اب وہ حرم کی حدود میں آ گیا، باز پیچھا کرنا چھوڑ دیتا ہے اس کا۔ واہ واہ، اچھا، اسی طرح درندے جو ہیں وہ اس میں شکار نہیں کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدود حرم میں، اس شہر مکہ کے اطراف میں جو یہ حدود ہے، حضور علیہ السلام نے اس کے شکار کو منع کر دیا، حضور نے اس کی گھاس کاٹنے سے منع کر دیا۔ اور گھاس کاٹنے سے مجھے وہ حدیث پاک یاد آ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا نا کہ اس کی گھاس کاٹنا بھی منع ہے، تو حضرت علی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں سے کسی ایک نے عرض کی کہ یا رسول اللہ الا الازخر، یا رسول اللہ یہ جو ازخر نامی گھاس ہے نا، اس کو تو ذرا اس کی اجازت دے دیں۔ اب دیکھیں رب نے حرمت رکھی ہے اور رب کے حکم سے حضور اس کی حرمت کو بیان کر رہے ہیں، اور جب حضور سے عرض کی گئی یا رسول اللہ یہ جو ازخر نامی گھاس ہے اس کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے، اس کی اجازت دے دیں، حضور نے فرمایا الا الازخر۔ اللہ، اختیارات مصطفیٰ دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت دیکھیں کہ حضور کو اختیار فی التشریع بھی حاصل ہے کہ شریعت کو تبدیل کر دیں، یہ حضور کے اختیار میں ہے۔ کسی کے لیے جو ہے وہ 5 سے 2 نمازیں کر دیں، کسی کے لیے سونا پہننا جائز کر دیں، اور کسی کے لیے جو ہے وہ 3 دن کے بعد بھی سوگ کی اجازت دے دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اختیارات حاصل ہیں ان میں حضور نے اس موقع پر بھی اس کا اظہار فرمایا الا الازخر، فرمایا ٹھیک ہے اس گھاس کو میں استثناء دیتا ہوں، یہ مستثنیٰ ہے، اس کی تمہیں اجازت ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید مختلف مقامات پر سفر معراج کو بیان کرتا ہے، تو وہاں بھی جو ہے وہ مسجد حرام کا ذکر ہے جو مکے کے اندر ہے۔ اسی طرح جو پہلا گھر ہے خانہ کعبہ وہ مکے کے اندر ہے۔ انبیاء علیہ السلام اس شہر کی طرف جو ہے وہ چلے آتے ہیں، اولیاء چلے آتے ہیں، غوث قطب ابدال چلے آتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس شہر کے لیے دعا کی ہے، قرآن مجید نے ان دعاؤں کو بیان کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ یہاں لوگوں کو بھیج دے، رب نے کہاں کہاں سے بھیج دیا، اور کس کس انداز سے لوگ من فج عمیق، دور دراز علاقوں سے بھی جو ہے نا وہ لوگ جو ہے وہ پتلی اونٹنیوں پر، قرآن فرماتا ہے پتلی اونٹنیوں پر۔ پتلی اونٹنی کا کیا مطلب ہے؟ جو موٹی اونٹنی ہوتی ہے وہ زیادہ چل نہیں سکتی، یعنی تیز رفتار سواریوں پر سواری کرتے ہوئے آئیں گے۔ اس میں علماء فرماتے ہیں یہ اشارے بھی تھے کہ ایک وقت آئے گا جو تیز رفتار سواریاں ہوں گی، لوگ ان پر بیٹھ کر کعبے کی طرف آیا کریں گے، مکے کی طرف آیا کریں گے۔ تو یہ اس دعا کا اثر ہے۔ پھر وہاں پر پھلوں کے لیے دعا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، وہ بھی قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ پھر وہاں پر جو بیت اللہ اس کی تعمیر مکے کے اندر جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام نے کی، اس کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے۔ اور پھلوں سے سلمان بھائی یاد آیا کہ وہاں ہم جو ہے جب جاتے ہیں، سپر مارٹ ہیں جس طرح بڑے بڑے مارٹس ہیں، وہاں جاتے ہیں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں پھل، سبحان اللہ، آپ بتائیں ایک ایک پھل کی جو ہے وہ درجنوں قسمیں وہاں پر موجود ہوتی ہیں۔ اور یہ دیکھیں کہ ہم گرمی میں وہاں موجود ہیں، سردی کے پھل مل رہے ہیں، سردی میں تو گرمی کے پھل مل رہے ہیں، اور بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یار اتنے پھل
اور دنیا میں اس طرح کے پھل بھی موجود ہیں جو کبھی دیکھے نہیں ہیں. یہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. مکے میں ہمیں اتنے پھل نظر آتے ہیں اور پھر مدینے میں بھی پھل نظر آتے ہیں کیونکہ حضور نے وہاں کے لیے دعا فرمائی ہے اور دگنی دعا فرمائی. دگنی دعا فرمائی. اتنی مکہ مکرمہ کے لیے برکات ہیں، اس سے دگنی برکات کی دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے لیے بھی فرمائی ہے. سبحان اللہ، بڑی پیاری بات کہی. اور یہیں پر میں ایک اور پوائنٹ بھی جو ہے وہ لوں، حجاج کرام کے لیے بھی فروٹ جو ہے یہ پرووائڈ کیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. لوگ تقسیم بھی کرتے ہیں، فروٹ بانٹنے والے بھی ہوتے ہیں. جیسے سیب ہے وہ وہاں تقسیم کیا جاتا ہے، کیلا ہے یہ بھی تقسیم کیا جاتا ہے، انگور ہے یہ بھی تقسیم کیا جاتا ہے. لوگ بعض اوقات کیا کرتے ہیں کہ وہ فروٹ کا ایک ڈبہ جو ہے وہ خرید لیتے ہیں اور اس کو پھر کھول کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور آپ دیکھیں سبحان اللہ، ایک ہے یوں کر کے دینا اللہ، اور ایک ہے یوں کر کے ہاتھ رکھنا، بھئی آتے جائیں اور آپ اس میں سے کیا کر لیں، اٹھاتے جائیں. کیا بات ہے سبحان اللہ. اس کا بھی اپنا ذوق ہے، اس میں بھی عزت افزائی بھی ہے. وہاں پر موجود حجاج کرام کی یا وہاں پر موجود جو افراد ہیں ان کی کیا ہے، اس میں عزت افزائی بھی ہے کہ ان کو یوں کر کے نہیں لینا پڑ رہا بلکہ کیا کر رہے ہیں، یوں کر کے لے رہے ہیں. ان کا ہاتھ اوپر کر دیتے ہیں نا، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. تو جو میزبان ہیں وہاں میزبان بنے ہوئے ہیں وہ عاجزی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حاجی آیا ہے یہ بہتر ہے، اس کا ہاتھ بھی بہتر ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ چیزیں جہاں وہاں میسر ہیں. پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ضائع نہ کیا جائے. ماشاءاللہ. عرفات شریف میں مسمی کھائے ہیں ہم نے آصف بھائی. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. اور پھر کھائیں گے انشاءاللہ. آمین، اللہ نصیب کرے آمین. 2022 کی یہ بات بتا رہا ہوں آپ کو، ایسے رسیلے اور میٹھے مسمی، سبحان اللہ. یعنی بندہ، اب میں کیا بتاؤں آپ کو، لاجواب مطلب وہ تھے وہاں پر اور مل ہی رہے تھے. اور کیا ہی بات ہے، میں اور کیا کیا آپ کو عرض کروں مدنی چینل کے ناظرین. پوائنٹ ہے وہ یہ ہے ضائع نہ کریں. حاجی بعض اوقات کیا کر لیتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں، اٹھا کے اس کو سیب ہے جیسے اس کو اٹھا لیں گے. وہاں کیا ہے، جیسے جو جہاں پر ہمارا قیام ہے، جہاں ہم نے رہنا ہے، وہاں ہمیں کھانا پرووائڈ کیا جاتا ہے. جیسے پاکستانی جو حجاج کرام ہوتے ہیں ان کے لیے کھانے کا انتظام ہوتا ہے. کچھ کمیونٹیز ایسی بھی ہیں آصف بھائی کہ جن کے ہاں کھانے کا انتظام نہیں ہوتا، صحیح. تو کھانے کا ان کو خود انتظام کرنا ہوتا ہے. صحیح. تو وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ اپنا سارا سامان ساتھ میں لے کر کے جاتے ہیں، راشن اپنا، ایون کے مسالے، برتن، یعنی یہ سب اپنے ساتھ کیا کرتے ہیں، لے کے آتے ہیں. یہ مجھے پتہ چلا، ہم جو ہے وہ ایک جگہ پر گئے وہاں پر اس ٹائم ہم سے ملاقات کے لیے، تو وہاں انہوں نے بتایا کہ ہم اپنا، یعنی وہ جو کھانا تھا اس کا ایک ٹیسٹ جو تھا وہ الگ تھا. تو وہ جو جن کے پاس ہم گئے ہوئے تھے انہوں نے بھانپ لیا کہ بھئی یہ ان کو یہ تھوڑا الگ اس کا ٹیسٹ لگ رہا ہے. تو انہوں نے پھر کہا، انہوں نے کہا جی اس کی نمک مرچ بھی ہم ساتھ میں کیا کر کے ہیں، لے کر آئے ہوئے ہیں. تو یہ بھی ایک انداز ہے. لیکن ان حاجیوں کو کپڑے دھلے ہوئے ملتے ہیں، دھلے ہوئے اور استری ہو کے ملتے ہیں. اچھا، جو ہمارے اوریجن سے جاتے ہیں، جیسے ہمارے پاکستان سے جیسے جو جا رہے ہیں، تو ان کو کپڑے تو دھلے ہوئے نہیں ملتے. واشنگ مشینیں بہرحال ہوتی ہیں کہ آپ خود کپڑے وہاں جو ہے وہ دھو سکتے ہیں، اس کی صورتحال موجود ہوتی ہے. لیکن کھانا یہاں ہمارا جو ہے نا وہ ایڈ ہوتا ہے. تو کیا ہوتا ہے، جیسے عرفات، مینا، مزدلفہ میں بھی جو اے کیٹیگری کا خیمہ ہے، بی کیٹیگری کا خیمہ ہے، بعض اوقات سی اور ڈی میں بھی اس طرح کی صورتحال پائی جاتی ہے کہ وہ فروٹ وہ کیا کرتے ہیں، وہ رکھا ہوتا ہے. تو آپ اس میں سے آپ اٹھا لیں، جیسے ناشپاتی اٹھا لیں، ٹھیک ہے، یا سیب ہے، مسمی ہے، اس طرح کے فروٹ وہاں رکھے ہوتے ہیں. تو پھر اٹھانے کی باری جب آتی ہے تو پھر حاجی کیا کرتا ہے، اتنا اٹھا لیتا ہے کہ اس سے کھایا نہیں جاتا اور پھر اٹھایا بھی نہیں جاتا. پرابلم یہ ہے. تو مکہ مکرمہ میں جس طرح برکتوں اور سعادتوں کی ایک بہار ہے، اسی طرح نافرمانیوں پر وبال کا پھر عذاب بھی ویسا ہی ہے. تو یہ تو ہمارے اخلاق میں سے ویسے ہی ہونا چاہیے کہ ہر جگہ سے یوں بولے بندہ اٹھا ہی لے، تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. بعض جگہوں سے کیا کر دینا چاہیے، چھوڑ بھی دینا چاہیے. تھوڑا بندہ پیچھے بھی بعض جگہوں پر کیا ہو جائے، ہٹ جائے. مجھے وقت بھولتا نہیں ہے عدنان بھائی، ہم مزدلفہ شریف میں تھے
اور مزدلفہ میں جیسے حاجی بیٹھے ہوتے ہیں روڈ کنارے، کوئی بیٹھا ہوا ہے، کوئی کہاں بیٹھا ہوا ہے، کوئی کہاں بیٹھا ہوا ہے، تو ہم بھی ایک جگہ پر جو ہے بیٹھے ہوئے تھے. حافظ صاحب وہ جو پیچھے سے سامان مل رہا تھا نا حاجیوں کو، وہ لوگ بانٹنے والے کیا کر رہے ہیں، بانٹ رہے ہیں، دے رہے ہیں، اور مطلب دیتے ہی جا رہے ہیں، بانٹتے ہی جا رہے ہیں. کیا پانی تو کیا جوس تو کیا جناب علی کیک تو کیا جو ہے نا وہ کیا کیا بتاؤں آپ کو، وہ پیکٹ بعض اوقات بنے ہوتے ہیں تو ان کو وہ حاجی یقین ہمارے ایسا پیکٹ پھینک کے جا رہے ہیں، اور اس میں فریش چیزیں. اللہ، یعنی یہ ہمارے قریب بھی ایک وہ کیا کر کے وہ پھینک کے گئے، وہ چلتا ہے وہ بندہ. ظاہر سی بات ہے اپنا آپ لے کے چلنا ایک کام ہوتا ہے، اور بالخصوص وہ جو پیدل آ رہے ہوتے ہیں، پیدل شوق میں چل تو پڑتے ہیں کہ پیدل جا رہے ہیں، لیکن پھر چونکہ ایک اسٹیمنا بھی نہیں ہے، پھر وہ کیفیت بھی نہیں ہے، پھر تھکن بھی ہے، پھر گرمی بھی ہے، تو لوگ پھر پریشان بھی بعض اوقات ہو جاتے ہیں، تو بلکہ اکثر اوقات ہو جاتے ہیں. تو اب وہ کیا کر رہے ہیں، پھینک کے جا رہے ہیں. تو یاد رکھیے یہ پھینک کے جانا، یہ ضائع کر دینا، اور پھر چلنے والے تو آ ہی رہے ہیں، ان کو تو بعض کو نیچے دیکھتے بھی نہیں ہیں، کچلتے ہوئے آگے جو ہے چلے جاتے ہیں. اب آپ بولیں اس کو اٹھائیں تو کتنے جو ہے وہ اٹھا لیں گے. تو یہ صورتحال بھی لالچ اور حرص کا بھی علاج کر کے جانا چاہیے. دو باتیں، نمبر ایک تو اپنے آپ کو کھانے کی حرص سے بچائیں، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ وہاں ضائع بھی نہ کریں. کیا کہیں گے عدنان بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. واقعی وہ بعض اوقات مختلف طرح کے ذہن ہوتے ہیں لوگوں کے. ہو سکتا ہے ابتداً تو ذہن یہ بنتا ہو کہ یہاں مل رہا ہے تو لے لیا جائے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کس وقت میں کیا چیز جمع کر رہے ہیں اور مقصد کیا ہے. آپ نے جا کے رمی جمرات کرنی ہے، اور اس کے اندر آپ کے پاس مخصوص جو ہے وہ ایک بیگ ہے، تھوڑا سا سامان، وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ آپ اپنی ضرورت کی چیز جو ہے جو آپ نے رکھ لی ہے، پانی خود بھی اچھا لے کر آ رہے ہوتے ہیں، پھر کھانا بھی جمع کر لیں گے، اور بھی چیزیں رستے سے جو مل رہی ہوتی ہیں سمیٹ لیتے ہیں، اور پھر جاتے جاتے رستے کے اندر وہ ڈراپ کرتے جاتے ہیں. کوئی کہیں پھینکیں گے، کوئی کہیں پھینکیں گے، اور وہ کھایا پیا بھی نہیں جاتا. اور عام طور پر وہاں جو ہے نا وہ یہ چیز دل کو بہت تکلیف کا باعث بنتی ہے کہ رزق جس کے لیے بندہ جو ہے وہ تگ و دو کرتا ہے، اس کے ادب احترام کا ویسے بھی حکم ہے. اور وہاں ارض مقدس میں اتنے مقدس سفر کے اندر بندہ اس طرح کی رزق کی ناقدری بے قدری والا معاملہ کر رہا ہے تو اسے تو ڈر جانا چاہیے کہ یہاں اس مقدس شہر میں آ کر میں ایک تو ویسے گناہ جب کہ وہ کسی کام نہیں آنا، لوگوں کے پیروں کے نیچے آ جانا ہے. پھر دوسرا یہ ہے کہ وہ رزق ہے، کسی اگر دوسرے بندے کے پاس ہو، ضرورت مند تک پہنچتا، وہ اس کو کھا لیتا تو ظاہر سی بات ہے ایک ثواب والا معاملہ ہوتا. لیکن رزق ضائع کرنا یہ تو نہ حل میں جائز، یہاں بھی درست نہیں ہے، اور وہاں حرم میں جا کے تو باقاعدہ زیادہ بندے کی جو ہے وہ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ اپنے آپ کو بچائے، اور یہ تصور کرے کہ یہاں کا ایک گناہ جو ہے وہ 1,00,000 کے برابر ہے. ہم تو مطلب یہاں بندہ تصور نہیں کر سکتا، اور ہر انسان جو ہے وہ اس سے ڈرتا ہے اپنے آپ کو کہ اللہ کی نافرمانی سے یہاں بھی ڈر لگتا ہے. جنہیں اللہ کریم نے خوف خدا عطا فرمایا، وہاں جا کے اس طرح کا کام کرنا تو پہلے سے اپنا ذہن بنا لے. ملتا بے شمار ہے، اتنا جیسے سلمان بھی بتا رہے ہیں بندہ کھا نہیں سکتا لیکن جمع بھی نہیں کر سکتا. وہ جمع کر کے جو لوگ بعضوں کا چل پڑتے ہیں، لیکن پھر وہ رستے میں لوگوں کی منتیں بھی کر رہے، بھائی یہ آپ لے لو، یہ آپ لے لو، لیکن وہ ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت ایسی کیفیت ہوتی نہیں ہے بندے کی کہ بھائی لائیں مجھے دے دیں جی، سارے مجھے جمع کروا دیں. ایک حد تک ایک پیکٹ لے لے گا، کوئی 2 لے لے گا، لیکن اس طرح کا مل رہا ہے، آپ نے کھایا چل دیے، کھایا اور چل دیے. اور اتنا ہوتا ہے کہ مطلب فکر اور فاقے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ پتہ نہیں آگے ملے گا یا نہیں ملے گا. اللہ تبارک و تعالی حجاج کرام کے لیے ویسے ہی جو ہے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے. وہاں جو معاملہ کھانے پینے کے حوالے سے ہے، پھر اپنی صحت کا بھی بندہ خیال رکھے. اور جو آپ کام کرنے جا رہے ہیں، رمی جمرات ہی کا معاملہ ہوتا ہے، وہاں ان کو مطلب شیطان کو کنکریاں مار کے پھر دیگر جو اپنے معاملات ہیں اس کو بندے نے پورا کرنا ہوتا ہے. تو یہاں فوکس اپنے مقصد پر رکھیں کہ میں نے جا کر رمی جمرات کرنی ہے. درمیان میں جو چیزیں آ رہی ہیں
خاص طور پر رزق کی بے حرمتی کے حوالے سے اپنے آپ کو بچائیں. پھر چیزیں جمع کر کے لے جاتے ہیں، اچھا لے جاتے ہیں پھر وہ کھا بھی نہیں پاتے، وہاں بھی مطلب ہوٹل میں لے کر پہنچ گیا یا اپنی بلڈنگ میں لے کر پہنچ گیا تو اب وہ کوئی کہیں رکھ رہا ہے کوئی کہیں رکھ رہا ہے. رزق کی بے حرمتی ہوتی ہے اور یہ کسی طرح بھی درست نہیں ہے. ڈر جانا چاہیے بندہ مومن کو کہ میں کہاں آ کر کس طرح کا کام کر رہا ہوں. تو اپنے جو فرائض و واجبات ہیں ان کو پورا کرے، اور ویسے بھی بقدر حاجت بقدر ضرورت، بھوک لگی ہے پیاس لگی ہے کوئی چیز لی آپ نے اس کو استعمال کیا اور آگے بڑھ دیے. ایسا ہی ہونا چاہیے. جو سمجھدار ہوتے ہیں عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہیں پہلے سے باقاعدہ یہ چیز تربیت میں بھی شامل ہوتی ہے کہ اس طرح کا معاملہ ہوگا. جیسے ابھی مدنی چینل پر الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں بتایا جا رہا ہے، اسی طرح وہاں جانے کے بعد بھی اس انداز میں تربیت ہوتی ہے، بتایا جاتا ہے. جو عاشقان رسول کے ساتھ جاتے ہیں سفر کرتے ہیں، اور بالخصوص ایسے اسلامی بھائی کہ جن کا ایکسپیرینس ہوتا ہے اس حوالے سے اور وہ جانتے ہیں کہ لوگ غلطی کر بیٹھتے ہیں اور پھر جو ہے نا اس غلطی کا ازالہ کرنا مشکل ہو جایا کرتا ہے، بلکہ پھر وہ بے حرمتی والا ہی معاملہ ہوتا ہے. تو پہلے سے بتا دیتے ہیں بھائی آپ نے اس طرح کرنا ہے یہ. اور صحیح عرض کروں بعض اوقات وہ مطلب کھانے جیسا رہتا بھی نہیں بندہ، اتنا کھا پی کر، اور ماشاءاللہ ضرورت سے زائد بھی بعض لوگ جو ہے وہ کر لیتے ہیں، اگرچہ یہاں بھی نہیں. ہاں جی، پھر وہ بیمار بھی ہوتے ہیں، صحت بھی خراب ہوتی ہے. تو وہاں جا کر بھی یہاں بھی بندے کو اپنی صحت اس اعتبار سے بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ میں جب مکہ شریف جا رہا ہوں میں نے جو اپنے ارکان ہیں ان کو پورا کرنا ہے، جو فرائض ہیں جو واجبات ہیں مجھ پر جو عبادت میں کرنے آیا ہوں. ایسا نہ ہو کہ یہ کہیں جو کچھ آئے فنا در فنا سب کچھ کھائے پیے چلے جا رہا ہے. ایسا نہ ہو کہ کوئی یہ بد پرہیزی والا معاملہ ہو یا طبیعت خراب ہونے کا معاملہ ہو اور پھر بندے کے فرائض و واجبات اور دیگر چیزیں ایسا نہ ہو کہ جی اسٹریچر پر لٹا کر بندے کو وقوف عرفات کے لیے لایا جا رہا ہو کہ جناب نے جو ہے نا وہ بد پرہیزیاں کی ہیں اور اب حالت ایسی ہو چکی. اللہ کی پناہ، اس طرح کا معاملہ بھی نہیں ہونا چاہیے. بد پرہیزی بھی نہیں کرنی چاہیے اور کھانا ضائع بھی نہیں کرنا. یہ ذہن بنا کے رکھیں، ورنہ وہاں کا ایک لاکھ ہے، یاد رکھیں. گناہ بھی اور نیکی بھی حدود حرم میں. اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید میں ہے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا کی، اے رب ہمارے، میں نے اپنی اولاد کو تیرے عزت والے گھر کے پاس ایسی وادی میں ٹھہرایا ہے جس میں کھیتی نہیں ہوتی، یعنی وہ ایگریکلچرل جو ہے نا وہ ایریا نہیں ہے. تو اے رب ہمارے، تاکہ وہ نماز قائم کرے اور تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے. سبحان. اور آگے جو بات ہے، اور انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما تاکہ وہ شکر گزار ہو جائیں. لعلہم یشکرون، تاکہ کیا کریں، شکر ادا کرنے والے. تو یہاں آنے والے ان کو رزق ملنا ہے اور ان کو پھل کھانے کو ملنے ہیں. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے اور یہ لعلہم یشکرون ہے. اور یہ اس لیے ہے کہ بندہ کیا کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، نہ کہ کھانے کو ضائع کرے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی آپ دیکھیں، یعنی وہ وادی کیسی تھی اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب اس کو کیسے بسایا اور کیسا بنایا ہے کہ وہ جو پھل آپ کو کہیں نہ ملے وہ وہاں کھانے کو مل رہے ہیں اور وافر مقدار میں مل رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، بڑا کرم ہے. مکہ مکرمہ تو عظمتوں رفعتوں والا شہر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار عظمتیں رفعتیں عطا فرمائی ہیں. ہمیں اس بات کی خوشی یوں بھی ہے، یعنی مکہ شروع سے بڑی عظمت و رفتوں والا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں جو اس کا تعارف بیان فرمایا، ایک وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، یعنی وہاں حجر اسود ہے، کعبۃ اللہ المشرفہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت گاہ والا مقام ہے، دیگر اور چیزیں ہیں. اچھا عرفات ہے، مینا ہے، مزدلفہ ہے، مقام ابراہیم ہے، صفا مروہ ہے جو شاعر اللہ ہے. یہ ساری کی ساری عظمتیں رفعتیں مکہ شریف کو حاصل ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کی قسم یاد فرمائی ہے اس کا سبب نبی پاک علیہ السلام کا وہاں جلوہ گر ہونا ہے، حضور کا وہاں تشریف فرما ہونا ہے. تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جو اس شہر کو نسبت ہے اور حضور کو بھی بڑا ہی پیار ہے. سبحان بھائی، یہاں پھلوں کا جو ذکر ہے خاص طور پر، ایک جو ہے وہ موقع پر حاجی عبدالحبیب سلم الباری سے جو ہے وہ پوچھا گیا کہ آپ دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں تو کھانے کے حوالے سے کیا مسائل ہو، کہ انہوں نے جواب کیا دیا، بولے بندہ فروٹ لور ہو جائے، یعنی پھلوں سے محبت ہو جائے،
پھلوں کا جو ہے نا وہ کھانے کا عادی ہو جائے. تو اس لیے ایسے ممالک میں بعض اوقات جہاں ہمیں یہ ہو کہ یار پتہ نہیں گوشت کیسا ہوگا، کیا معاملات ہوں گے، فرمایا فروٹ لور ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے مکے والوں کے لیے کیا فرمایا؟ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا دی ہے کہ اللہ ان کو پھلوں سے رزق عطا کر دے. تو بندے کو چاہیے کہ فروٹ لور ہو جائے، اور جب وہ وہاں پر فروٹ سے اپنی ساری کیلریز اس کو مل جائیں گی تو پھر امید یہی ہے کہ اس کو دیگر چیزوں کی طرف نہیں جانا پڑے گا. اور پھلوں میں چونکہ وہاں کے برکت کی دعا بھی ہے تو انشاءاللہ رزق بھی ملے گا، اس میں برکت بھی ملے گی. سبحان اللہ. اور پھل بھی معروف طریقے پر ہی کھانے سبحان چاہیے. اللہ. یہ بھی ایک ساتھ ہے، لوگوں کے مختلف احوال اور معاملات ہوتے ہیں اور پھر ان کے مختلف انداز بھی ہوتے ہیں. یعنی میں اب کیا کیا بیان کروں مدنی چینل کے ناظرین. ہمیں بہرحال جو پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ ایک تو حرص کا جو ہے وہ علاج کرنا ہے، نمبر 1. نمبر 2 وہاں ضائع چیزیں جو ہے وہ نہیں کرنی. مکہ مکرمہ میں کوئی چیز ضائع نہیں کرنی اور انداز وہی اپنانا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کیا ہو جائے، راضی ہو جائے. میں نے جو ہے رکن شورا قبلہ حاجی امین صاحب کو بقر عید کے موقع پر جو ہے وہ کھانا کھاتے ہوئے دیکھا. میں بھی ساتھ ہی تھا. تو یوں مختلف جگہوں پر جیسے جانا ہو رہا تھا. دعوت اسلامی کے جو ہے وہ اسلامی بھائی ماشاء اللہ عاشقان رسول کھالیں جمع کر رہے تھے، اور جو قربانی کر رہے ہیں تو اپنی قربانی کے جانور کی کھال انشاءاللہ ہم نے دعوت اسلامی کو دینی ہے. رابطہ کر لیں، اسلامی بھائی آ کے انشاءاللہ کلیکٹ کریں گے. اور وہ نہیں بھی آئے تو اپنے کوئی ایسی صورت بنائیں کہ اسے جس طرح گوشت پہنچا رہے ہیں دوسرے گھروں میں، تو جہاں دعوت اسلامی کا سٹال ہے تو وہاں کیا کر لیں، اپنی کھال جو ہے پہنچا دیں انشاءاللہ الکریم. یہ جانور کی کھال یہ دین کے کاموں میں انشاءاللہ اس کا استعمال ہوگا تو برکت و بہاروں میں اللہ کی رحمت سے اضافہ ہوگا. تو بہرحال ایک جگہ پر پہنچے تو کھانے کا ٹائم تھا. حاجی امین صاحب نے بھی کھانا پلیٹ میں ڈالا اور میں نے بھی کھانا پلیٹ میں ڈالا. اچھا، میں نے جب کھانا اپنی پلیٹ میں ڈالا اور پھر میں نے حاجی امین صاحب کو دیکھا تو مجھے یوں لگا کہ میں نے زیادہ نکال لیا. اچھا، میں نے بھی اتنا ہی نکالا تھا کہ جتنا مجھے کھانا تھا. یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ اتنا ہی نکالنا جتنا کیا کرنا ہے، کھانا ہے. تو حاجی صاحب نے پھر دوبارہ پھر لیا تو میں نے انہیں کہا، میں نے کہا آپ نے اتنا کم کیوں نکالا؟ تو اس پر رکن شورا قبلہ حاجی امین صاحب نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ بندہ جو ہے 2 مرتبہ لے لے، 3 مرتبہ لے لے، جو آیا ہے ہمارے لیے ہی آیا ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ اتنا نکال لیں ہم کہ پھر وہ کھایا نہ جائے. بعض اوقات کھانے کا ٹیسٹ بندے کی طبیعت تو ہوتی ہے زیادہ کھانے کی. وہ چیز جب دیکھتا ہے، جیسے گوشت، اگر کوئی جیسے فروٹ لور بات کی، کوئی میٹ لور ہے اگر مثال کے طور پر، اور وہ دیکھ رہا ہے گوشت اور اس کو پسند بھی بہت ہے، پھر ساتھ میں بھوک بھی کیا ہے لگی ہوئی ہے، بندے کو پتا ہے کہ میں اتنا کھا لوں گا. اب وہ پلیٹ میں ڈال لیا. اب جیسے ہی پہلی بائٹ لی، پہلا لقمہ اس کا لیا تو ٹیسٹ سمجھ میں نہیں آیا، یا اس میں کوئی اور یوں بولے کھانے کے اعتبار سے کوئی کمی ہے اس کے اندر. تو اب وہ سارا کیا ہو جائے گا، اس کے اندر ہی رہ جائے گا. تو کم لے لیں، 2 مرتبہ لے لیں، 3 مرتبہ لے لیں، 4 مرتبہ لے لیں. تو یہ چیزیں دیکھنے کی اور سمجھنے کی ہیں. اللہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اچھے اخلاق اور انداز کے ساتھ اللہ ہمیں مکہ پاک میں حاضری کی توفیق عطا فرمائے. فضائل بھی ہم بیان کریں گے اور وہاں رہنے کے جو مینرز ہیں اس پر بھی ہم جو ہے وہ کچھ نہ کچھ عرض معروض کریں گے. اور نیت اس میں یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق وہاں پر وقت گزاریں اور اپنے اخلاق اور اپنے معاملات کو بھی کیا کرتے جائیں، درست بناتے چلے جائیں. ہر جگہ سے میں نے لینا ہی ہے، یہ بھی اپنا ذہن بنائیں کہ ہر جگہ سے نہیں لینا. بعض جگہوں کو کیا کر دینا، کچھ بھی کرنا ہے، چھوڑنا بھی ہے. بعض کا جہاں مل رہا ہوتا ہے نا تو وہاں پھر جس کو نہیں چاہیے ہوتا وہ بھی وہ کہتا ہے مفت میں ہی مل رہا ہے. اللہ رحم کرے. جیسے آئس کریم ہے تو آئس کریم بھی وہاں رکھا ہوتا ہے، اس کا ایک فریزر جو ہے رکھا ہوا. اللہ اکبر. ایک حاجی صاحب تھے، وہ جب بھی جاتے تھے وہ جو ریسٹورنٹ ایریا ہے تو وہاں سے وہ آئس کریم میں جو ہے نا وہ خود بھی کون کھانی وغیرہ، دوسروں کے لیے بھی لانی، جی خود بھی کھانی ہے دوسروں کو بھی کھلانی. دوسروں کو تو پتہ نہیں ہے مجھے، بہرحال ان کی اپنی جیب میں اللہ ضرور اکبر. سامان جو ہے وہ پایا جاتا تھا. اللہ عافیت عطا فرمائے. اور دیکھیں اس طرح کے کام جو ہے نا وہ نہیں کرنے، اتنا لیں جتنا کیا کرنا ہے، کھانا ہے، ضائع نہیں ہونا چاہیے. اب وہ آئس کریم اوپر اپنی فریج میں چھوڑ کے چلے گئے،
ٹھیک ہے. اب آپ مجھے بتائیں اس کا پیچھے کیا بنے گا. یہ کام بھی نہیں کرتے. آپ کھائیں، آپ کے لیے ہے، آپ نے کھانا ہے آپ کھائیں، کوئی منع نہیں ہے. آپ کو جو لینا ہے وہ لیں، کوئی منع نہیں ہے. لیکن اتنا لیں، اتنا کھائیں، اتنا پئیں. جیسے جوسز ہیں، بندہ جب دیکھتا ہے بھی بھرا ہوا فریج تو اب اس میں سے 4-5 جو ہے بوتلیں نکال لی ہیں جوس کی، اور وہ ٹیبل میں نے یہ بھی منظر دیکھا سر، بندہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے آگے کیا ہے وہ رکھا ہوا ہے. اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ اتنا کھائے گا کیسے. اور پھر کیا ہوا، پھر یہی ہوا. آپ سب بھری ہوئی پلیٹیں، آپ یقین مانیں، اللہ اکبر، بھری ہوئی کھانے، لیوش کھانے کی بھری ہوئی پلیٹیں. بندہ ادھر ٹیبل پہ چھوڑ کے اٹھ کے چلا گیا. وہی اگر تھوڑا مہربانی کرتا، جتنا کھانا تھا اتنا لے لیتا. اتنا سارا رکھا ہوا ہے، ہمارے لیے رکھا ہوا ہے. تو یہ چیزیں مینرز ہیں اور یہ ہمیں سیکھنے ہیں اور ان کا خیال رکھنا ہے. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کھانا ضائع کرنا گناہ ہے، یاد رکھیں. تو ضائع کرنے والا معاملہ یہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے، فیاض بھائی سے گفتگو کرتے ہیں. کچھ احادیث بتائیں مکہ مکرمہ کے فضائل کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مکہ مکرمہ کے فضائل جس طرح قرآن مجید میں بیان ہوئے، اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کئی انداز سے، کئی پہلوؤں سے مکہ کے فضائل بیان فرمائے. ایک حدیث مبارکہ میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ لا يدخل الدجال مکہ ولا المدینہ، کہ دجال جو ہے وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا. کہ یہ مقدس شہر ہیں، وہ مکہ ہے، اس میں بیت اللہ ہے، اس میں مقام ابراہیم ہے، اس میں صفا اور مروہ ہے، اس میں دیگر جنت المعلا ہے، اس میں حجر اسود ہے، جنتی پتھر ہے، اور اس میں آب زمزم کا کنواں ہے. ساری مقدس چیزیں ہیں. اور اللہ رب العالمین کے تمام انبیاء، رسول کرام، اسی طرح اولیاء، قطب، ابدال وغیرہ جس قدر تیزی کے ساتھ اور کثرت کے ساتھ اس حرم پاک کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، کہیں اور متوجہ نہیں ہوتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مکہ مکرمہ میں انتقال کرے گویا کہ وہ آسمان اول پر مرتا ہے. یہ اس مقام پر مرنے والے کی شان ہے. اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان بمکہ افضل من الف رمضان بغیر مکہ، کہ مکہ مکرمہ میں ایک رمضان گزارنا غیر مکہ میں کسی اور مقام پر 1000 رمضان گزارنے سے بہتر ہے. گرمی کی بات آپ نے کی کہ وہاں گرمی زیادہ ہوتی ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے گرمی کے متعلق اس مقام مقدس میں فرمایا کہ من صبر علی حر مکہ ساعتا من نہار، جو دن کے وقت کسی ایک گھڑی میں بھی کچھ خاص لمحات کے لیے بھی اگر وہ گرمی برداشت کرتا ہے اس مقدس مقام میں، تو وہ آگ سے دور کر دیا جاتا ہے. اللہ رب العالمین اسے آگ سے نجات عطا فرماتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں اسلحہ اٹھانے کو ناجائز قرار دیا ہے. فرمایا کہ اسلحہ اٹھانا مکہ مکرمہ میں حلال نہیں ہے. اور اسی طرح نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس مقدس مقام میں جو لوگ عبادات کرتے ہیں، جیسے کہ وہاں پر ایک نماز پڑھنا وہ 1,00,000 نماز کے برابر ہے. تو یہ کچھ احادیث میں اس مقدس مقام کے فضائل ہیں جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائے. سبحان اللہ. ادب اس ارض مقدس کا یہ کس طرح ہونا چاہیے آصف بھائی، اس پر بھی کچھ فرمائیں. ادب تو اس قدر زیادہ ہے کہ جو بھی مقدس مقامات ہیں، خانہ کعبہ ہے، اس وہ خانہ کعبہ کو پیٹھ نہیں ہونی چاہیے. اچھا، پھر جو ہے وہ کسی کے ساتھ ہم جھگڑا نہ کریں، کوئی بیہودہ بات نہ کریں. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ مقامات ہیں، کسی نے کہا نا کہ یہاں ہے منزل قدم قدم پر، تو بندہ غور کرے کہ بندہ آیا کہاں ہے. وہ جگہ جہاں حضرات انبیاء علیہ السلام جو ہے وہ تشریف لاتے رہے، اور یہاں آ کر بندہ جو ہے وہ بے ادبیاں کرے. بندہ وہاں بیٹھ کر، سلمان بھائی، موبائل پر لوگ جو ہے نا وہ ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں مطاف میں بیٹھے ہوئے، الیاذ باللہ. اور مجھے ایک حاجی صاحب نے بتایا کہ وہ عرفات سے جو ہے نا وہ فارغ ہو کے کہتے ہیں اپنے ہوٹل پہ آئے تو نعوذ باللہ کیا دیکھا کہ وہاں 3 یا 4 لوگ تھے جو وہ بھی ابھی عرفات سے آئے تھے، ان سے پہلے آ چکے تھے، وہ کوئی ٹی وی پر فلم دیکھ رہے تھے لگا کے. اب آپ یہ دیکھیں کہ حالانکہ
اس نے جو ہے نا جب حج کیا ہے، رکن اعظم ادا کیا ہے، اور حدیث پاک میں بھی ہے کہ جس نے اس طرح سے حج کیا، اس میں کوئی بیہودہ کام نہیں کیا اور اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، تو وہ اس دن جیسا ہو جاتا ہے جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا، یعنی وہ بالکل اس کے سارے گناہ مائنس ہو جاتے ہیں۔ اب سارے گناہ بخشوا کے بندہ آیا ہے اور پھر آ کے وہ دوسرے کام کر لینا۔ میں تو حیران ہوں، یہ آیا، یہ ہوٹل میں آیا کیوں ہے؟ اللہ یہ عرفات شریف کے بعد ہوٹل میں، ایک تو یہ سمجھ نہیں آتی بھائی بندہ جو ہار پہن رہا ہے یہ ہوٹل میں بیٹھنے کے لیے پہن رہا ہے یا حرم میں جانے کے لیے پہن رہا ہے؟ یعنی یہ جو حاجی کو لوگ جو ہے وہ پروٹوکول دے رہے ہیں، اس لیے تھوڑی دے رہے ہیں کہ حاجی کیا کرے گا بھائی، ہوٹل میں جو ہے نا اپنے کمرے میں جناب بیٹھے گا جا کے، یا لابی میں بیٹھا ہوا ہے۔ اور بعض جو ہے نا وہ مکہ مکرمہ کے اندر یہ بھی لوگ دیکھنے میں آئے ہیں کہ وہ بالکل وائی فائی راؤٹر کے نیچے بیٹھتے ہیں۔ سگنل آپ نے پتہ نہیں دیکھا یا نہیں دیکھا، میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ وہ ایک حاجی صاحب تھے تو انہوں نے اپنی کرسی بالکل راؤٹر کے نیچے جو ہے وہ رکھی ہوتی تھی، اور ایک دفعہ انہوں نے مجھے فرمایا کہا بٹ صاحب نیٹ نہیں چل رہا۔ میں جی گل تو تھوڑی ٹھیک ہے، باقی نہیں چل رہا۔ تو انہوں نے مجھے کہا چلو شکایت کر کے انہیں، میں نے کہا چلو جی، تو چل تو نہیں رہا تھا، ظاہر سی بات ہے۔ تو اب ان کے ساتھ پھر ہم وہ جو ان کا آفس ہے نا ادھر پہنچے، وہ جو ہوٹل کا جو ان کے مینیجر کا کمرہ تھا جو بھی تھا ورن، ادھر جا کے ہم نے جو ہے نا وہ ان سے بات چیت کی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے مہندس یعنی انجینئر کو جو ہے بلایا ہے، تو وہی جو اس کا پرابلم ہے اس کو کیا کریں گے، اس کو ٹھیک کریں گے۔ تو بہرحال اللہ رحمت فرمائے، تو یہ کام ہوٹل میں بار بار چلے جانا اور ہوٹل میں ہی جو ہے وہ ڈیرا جما کے رکھنا، یہ قابل غور بات ہے۔ امیر علیہ سنت نے غالباً پچھلے سال عید کی نشریات میں ہم نے ایک سوال امیر سنت سے جو ہے نا وہ عید کی یاد کے حوالے سے، بھئی مینا میں کیا عید ہے اور قربانی کے حوالے سے ایک کویشچن کیا، تو اس کے ضمن میں امیر سنت نے ایک بات فرمائی، اور وہ یہ تھی کہ مینا میں مقیم رہے۔ کچھ دنوں کی تو بات ہے، سبحان اللہ، یہ بہاریں ابھی کی تو ہیں کہ روز روز کی تھوڑی۔ بعض اگر بندے کو گرمی لگتی ہے، اس کو جیسے موسم گرمی کا ہے تو گرمی لگنی ہے، آپ اے سی میں ہر وقت تو دیکھیں اے سی نہیں ہے نا، اور ہر جگہ پر بھی کیا ہے، اے سی نہیں ہے، کئی جگہوں پر ہے۔ اچھا، وہ جو اے سی خیمے ہوتے ہیں ان میں بھی وہی جو ہے نا وہ درجہ، دن کے ٹائم پر بھی دھوپ کے وقت میں بھی وہی ہو، تو یہ اکثر اوقات نہیں ہوتا۔ ہوتی ہے ٹھنڈک، ہوتی ہے، اے سی بھی لگے ہوتے ہیں، چل بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن دن کے ٹائم میں دھوپ کی حاضری بھی ہوتی ہے، ٹمپریچر بھی اب بھی تو آپ دیکھیں، تو یہ تھوڑا سا ہمیں کیا کرنا ہے، چیزوں کو برداشت بھی کرنا ہے، اپنے اندر برداشت بھی کیا کرنی ہے، پیدا کرنی ہے۔ تو مینا میں رہیں، بالکل رہیں، رات کا اکثر حصہ مینا میں گزارنا تو ویسے ہی سنت موقدہ ہے، تو یہ رہنا چاہیے مینا شریف کے اندر۔ اور ہمارے حاجی کیا کرتے ہیں، اس پر غور کر لیں، کہیں یہ جو ہوٹل نشین ہے نا یہ نہیں ہونا۔ اب حرم شریف میں بھی وقت گزاریں، یہ اپنی عبادات بھی جو ہے وہ کریں، اور یہ جو ایام حج ہیں 8، 9، 10، 11، 12، تو ادھر بھی جو ہے نا وہ جو وقت مینا میں گزارنے کا ہے وہ کہاں گزارنا ہے، ہم نے مینا شریف میں گزارنا ہے۔ اور جھگڑے سے جیسے آپ نے کہا کہ اپنے آپ کو بچانا ہے، جی جی، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہاں کہاں جھگڑا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو ایئرپورٹ پہ ہو سکتا ہے، جہاں بندہ اترے گا وہاں ہو سکتا ہے، پھر بس والے جو ہیں ان اچھا، کس سے ہوگا جھگڑا، یہ بھی کچھ بتائیں۔ یہ تو دیکھیں، ایک تو جو ہے وہ جب بندہ ایئرپورٹ پہ اترتا ہے وہاں ممکن ہے کہ خود اپنے ہی ساتھیوں سے ہو، لائن میں لگے ہوئے ہیں وہاں ہو سکتا ہے۔ اچھا، پھر آپ کا سامان کہیں آگے پیچھے ہو گیا، وہاں آپ جو ہے نا اشتعال میں آ گئے، تو یہاں بھی ممکن ہے۔ پھر آپ جب بس والوں کے پاس جا رہے ہیں، انہوں نے آپ کو بس سے اتار دیا، آپ کی بس دوسری ہے، اب وہاں بھی ممکن ہے کچھ مسئلہ ہو۔ اچھا، پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہوٹل میں آپ آئے، کمرہ ہی نہیں مل رہا آپ کو، وہاں بھی جو نا مینجمنٹ سے ہو سکتا ہے، یا آپ کے جو ٹریول والے ہیں وہ جو بندہ وہاں ذمہ دار ہوگا اس سے ہو سکتا ہے۔ تو بہت ساری جگہ ہیں جہاں پر یہ امکانات ہیں۔ اور سلمان بھائی جب بھی کوئی جاتا ہے نا سفر حج یا عمرہ پر، تو مجھے کہتے ہیں، کوئی ملتا کہتا ہے کوئی نصیحت کر دیں، میں کہتا ہوں اس سے جھگڑا کسی سے نہیں کرنا آپ نے، میں ایک ہی نصیحت زیادہ تر کرتا ہوں، باقی تو اور بھی بہت سی نصیحتیں ہیں، میں نے کہا جھگڑا نہیں کرنا۔
میں ایک بات بتاؤں، ابھی ہمارے ایک نمازی ہیں، وہ اپنے والدین ان کے گاؤں کے ہیں، ٹھیٹھ رہنے والے گاؤں کے، اور بالکل ایک بندہ دیہاتی ہوتا ہے نا، وہ ان کے ایک انداز ہوتا ہے لب و لہجہ، تو کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ عمرے سے فارغ ہو کے ہم ایئرپورٹ پہ آ گئے نا، تو وہاں کوئی مسئلہ ہو گیا، دیر لگی، فلائٹ تھوڑی لیٹ ہو گئی، کہہ رہے ہیں ہمارے ابا جی نے تو جو ہے نا کچھ زبان سے 2-4 انہوں نے جملے ادا کیے ہیں ایسے سخت، تو میں نے کہا ابا جی یہ جو اتنے دن لگائے نا 20 دن، یہ سارے ضائع ہو جائیں گے، یہ جو اتنی محنت کر کے آئیں، کوشش کر کے آئیں، اور یہ جو آپ نے عمرہ کیا ہے یہ سب ضائع ہو جانا، یہ آپ زبان پہ قابو رکھیں۔ تو کہتے ہیں انہوں نے کہا اچھا پتر سب ضائع ہو جائے گا؟ کہتے ہیں ہاں۔ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے میں اب نہیں بولوں گا۔ تو یہ دیکھیں انہوں نے اپنا ذہن بنایا والد صاحب کا۔ تو بہت سارے مقامات آئیں گے جہاں ایسا ہوتا ہے، پھر جب رش زیادہ ہوتا ہے جہاں جن مقامات پہ، وہاں اور آزمائش ہو سکتی ہے، وہاں اور لوگ ایسے کہیں دھکا لگ گیا آپ کو، ٹھیک ہے، کہیں آپ کی احرام کی چادر جو ہے وہ کسی کے پر اٹک گئی۔ اچھا پھر خاص طور پہ کیا ہوتا ہے، بعض اوقات جو ہے نا لوگ کیا سر منڈائے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں نے، اب بندہ چادر اپنی اٹھاتا ہے یوں ڈالتا ہے، وہ کسی کے سر میں جا کے لگ گئی نا، وہ پھنس جاتی ہے اس کے اندر، تو اب اس میں بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، کوئی رش کے اندر آپ کی چادر کہیں پھنس گئی اور پیچھے نکل گئی چادر اور آپ آگے نکل گئے، تو اس میں بھی آپ کو جو ہے نا غصہ آ سکتا ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے جو ہے نا مواقع آئیں گے، تو ہمیں وہاں پر صبر کرنا ہے اور ہمت کے ساتھ برداشت کے ساتھ رہنا ہے، انشاءاللہ اس میں ثواب ہے۔ آپ نے حج کیا آصف بھائی؟ نہیں، عمرہ کیا۔ اللہ آپ کو حاجی آمین۔ بنائے، مرحبا۔ آپ ایک بات بتائیے، آپ نے کہاں کہاں حاجیوں کو لڑتے جھگڑتے دیکھا ہے؟ ہاں یہ اللہ اکبر، یہ تو اللہ کی پناہ ہی ہے، اللہ عافیت عطا فرمائے۔ اصل میں صاحب میں ایک مقام لیتا ہوں، بہت ساری جگہیں ہیں، اچھا ایک بات ہم لے لیتے ہیں، جیسے جب روکا جاتا ہے نا حاجی کو اس وقت، اور پیچھے سے وہ تھکا ہوا آیا ہوا ہو، تو پھر اسے ایک جو ہے نا وہ ایک غصہ آتا ہے، اور پھر کام جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ روکنے والے سے بھی بعض اوقات پھر کیا کرتے ہیں، لڑ پڑتے ہیں۔ تو ایک بات میں ضرور عرض کروں کہ وہاں کے جو آفیشلز ہیں نا، ان کے ساتھ یہ لڑائی کا بالکل معاملہ آپ نے نہیں کرنا، لڑنا تو ویسے ہی نہیں ہے، یہ تو ویسے ہی ذہن بنا کے رکھیں۔ پھر وہاں آپ کو روکا جا رہا ہے، جی ہاں رک جائیں، تو اٹس مینس کہ وہاں کیا کر لیں، رک جائیں۔ جو نہیں رکتے اور پھر وہاں ان کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں یا لڑائی مار کٹائی والا کام کرتے ہیں، اکثر تو وہ معاف بھی کر دیتے ہیں، مطلب وہ درگزر کر لیتے ہیں، اور نہیں بھی کرتے، اپنے اپنے بندے کے اوپر ہے، اس کے مزاج میں عفو غالب ہے تو وہ معافی غالب ہے تو وہ چھوڑ بھی دے گا، ٹھیک ہے آئندہ نہیں کیجیے گا، لیکن اگر نہیں ہے تو وہ ادھر بٹھا لیں گے۔ جب انہوں نے کہا ہے کہ آپ کہیں نہیں جا سکتے، بندہ یہ ذہن بنا لے وہاں بھاگ، میں بولوں میں غائب ہو جاؤں، یہ غائب ہونے والا معاملہ نہیں ہے، آپ ہوٹل سے بھی وہ آ کے لے جائیں گے، یہ یاد رکھیں۔ تو اس لیے وہاں آفیشلز کے ساتھ بھی لڑائی مار کٹائی نہیں کرنی، ویسے بھی کسی کے ساتھ نہیں کرنی، اور بندہ اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ میں جرم کر کے یہاں بچ جاؤں گا تو یہ نہیں ہو پائے گا، یاد رکھنے کی بات ہے۔ اور جرم تو ویسے ہی کرنا ہی نہیں ہے ہم نے، لیکن میں ساتھ میں ایک دوسرا پرسپیکٹیو بھی جو ہے بتا رہا ہوں۔ تو وہ اور پھر جو اس طرح کرتے ہیں وہ گرفتار ہو جاتے ہیں اور پھر حج سے بھی رہ جاتے ہیں۔ اللہ، تو وہاں جو آفیشلز ہیں ان کے ساتھ، یعنی جو آپ کو روک رہا ہے جی آپ یہاں نہ جائیں، ٹھیک ہے، تو ان کے ساتھ بھی لڑائی مار کٹائی والا معاملہ یہ نہیں کرنا۔ اپنی یہ لڑائی کی خصلت کو ختم کریں، رحماء بینہم، ایمان والوں کو آپس میں جہاں رہنا چاہیے نا، ایمان والوں کے ساتھ تو محبت سے رہنا چاہیے، پیار سے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ نمبر یوں بھی لوگ اچھا دوسری بات کہاں بدمزگی ہو جاتی ہے، جیسے لمبی لائن لگی ہوئی ہے، اور جیسے ایئرپورٹ کی ہم بات کرتے ہیں، تو بعض اوقات وہ کیا کرتے ہیں، جیسے وہ انہوں نے بنایا ہوتا ہے ایک پورا سسٹم ہے، یوں کر کے جانا ہے آپ نے، کلپ لگے ہوتے ہیں تو وہ پائپ لگے ہوئے ہیں، وہ ایک بنا ہوا ہے، تو ان کے آفیشلز بعض اوقات آتے ہیں ایئرپورٹ کے، اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ کلپ ہٹاتے ہیں اور وہاں سے کوئی 50 حاجی نکال کے بالکل قریب سے لگا دیتے ہیں، اور جب جیسے وہ 50 حاجی اگلے چلے گا، 51 میں تھا ادھر، اس نے کیا کر دیا، دوبارہ کلپ لگا دیا کہ جی آپ کو ادھر سے یوں گھوم۔ اب بندہ سوچتا ہے ارے یہ 50 چلے گئے، میں ادھر رہ گیا، کوئی ان کو پتہ نہیں ہے، تمہیں تو کوئی تمیز نہیں ہے، ہم بھی حاجی ہیں بھائی، ہم بھی حج کرنے ہی آئے ہوئے ہیں، ہم بھی پیسے دے کے آئے ہوئے ہیں، ہم نے بھی جو ہے نا وہ خرچہ کیا ہوا ہے، کوئی ایسے تھوڑی منہ اٹھا کے آ گئے ویزا لگوا کے ہم بھی آئے ہوئے ہیں، یہ کوئی تمہارے رشتہ دار ہے۔ اس طرح کی باتیں کرنے سے تو بالکل بھی نہیں جانے دے گا، ریکویسٹ کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ مہربانی کر دیں، ویسے وہ اپنے حساب سے چل رہے ہوتے ہیں، تو وہ نظام کو فالو کرنا چاہیے، یہ اپنا ذہن اور مزاج جو ہے بنا لیں۔ مختلف جگہیں ہوتی ہیں، کھانے پہ بھی لڑ پڑتے ہیں بعض اوقات،
مجھے یاد ہے آپ صاحب عرفات شریف میں تھے, کھانا بانٹنے لوگ آئے, معلم کے لوگ. اچھا. وہ یعنی ایک بڑا ٹینٹ ہوتا ہے, اس میں 1000-1200 حاجی جو ہے وہ ہوتے ہیں. تو وہ کیا ہے کہ کھانا وہ دینے آیا, اور اس کے ساتھ بھی کیا ہو گئے, لوگ لڑ پڑے. یعنی آپ عرفات 9 ذی الحج کو دوپہر کے کھانے میں وہاں مطلب ڈھینگا مشتی اور آوازیں جہنم شروع ہو گئی. اور ہمارے پاس کھانا آپ سب الحمدللہ چل کے آ گئے. واہ واہ. نہ ہم فروٹ لینے اٹھے, یعنی جتنے ہم دعوت اسلامی کے مبلغین وہاں پر تھے ہم سارے بیٹھے ہوئے تھے, ٹھیک ہے. تو بہرحال وہ کھانا بھی آ گیا, فروٹ بھی آ گیا اللہ پاک کی رحمت سے. وہ دینے ہی آئے تھے وہ, تو کیوں لڑائی کرے تھے. پھر عرفات شریف میں, اور میں عرض کروں مینا میں بھی جو جھگڑا ہوتا ہے نا, وہ جہاں اے سی کی ایئر کا تھرو آ رہا ہوتا ہے نا, اس جگہ پر بیٹھنے اور براجمان ہونے پر بھی بعض اوقات حاجی کیا کرتے ہیں, آپس میں بھڑ جاتے ہیں. تو یہ بھی کام کرنے والا نہیں ہے. اور دانش مندی کا تقاضا جو ہے نا وہ یہی ہے کہ بندہ جگہ جو لے رہا ہے وہ سوچ سمجھ کے لے, اور جب نہیں جگہ ملی تو لڑائی کا معاملہ یہ نہیں کرنا. یہ جہاں جگہ ملی ہے وہاں کیا کریں آپ لے لیں. مجھے یاد ہے یہ 2023 کی بات تھی, تو عرفات شریف میں جو ہمارا سید ابراہیم شاہ صاحب, حاجی شبیر اتاری, ہمارے نعت خان نگران اور اس طرح کے ذمہ داران ماشاءاللہ ان کی بہار تھی, تو میں نے نیت کی کہ میں وقوف عرفہ ان کی دین کے ساتھ کروں. تو اللہ پاک کا کرم تھا کہ جہاں جس مکتب میں تھا وہ, اور یہ مکتب کیا تھا قریب ہی تھا, تو میں نے وہاں لوکیشن لگائی, ان کی پن پوائنٹ لوکیشن منگوائی, اور پن پوائنٹ لوکیشن بھیجنے والا بھی بعض اوقات کیا کرتا ہے فوراً بھیج دیتا ہے, اور وہ لوکیشن 50 میٹر اوے ہوتی ہے. تو یہ لوکیشن کیسے بھیجنے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے. جیسے واٹس ایپ پر اگر آپ نے کسی کو لوکیشن بھیجنی ہے تو آپ تھوڑا رک جائیں, لوکیشن کا آپشن کھول کے رکیں. وہ کم ہوتا ہوتا جب وہ ایکوریٹ ٹو 2 میٹر یا 3 میٹر پر آ جائے تو اب آپ لوکیشن بھیجیں گے, تو تقریباً وہ پن پوائنٹ ہی ہوتی ہے. بہرحال وہ لوکیشن میرے پاس بھی آئی, تو میں چلتا 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 سب یوں عرفات شریف میں وہ پہنچ تو گیا, لیکن اب میں کہیں اور تھا, یہ کہیں اور تھے. تو پھر ایک حاجی تھے, ان کا نام حاجی غلام الیاس, نوجوان حاجی تھا ماشاءاللہ. تو یہ پھر مجھے لینے کے لیے آئے اور لے کر کے ساتھ گئے. تو میرے لیے جو وہاں جگہ تھی نا آپ صاحب, وہ ایسے تھی کہ وہ جو 2 اے سی تھے نا, کیبنٹ اے سی, ان کا تھرو جہاں دونوں کا آ کے ملتا تھا, تو وہ جگہ میرے لیے انہوں نے کیا تھی رکھی ہوئی تھی. بڑا مجھے مزہ آیا ادھر. تو تھوڑا میں سویا, لیکن پھر 10:30 بجے کے قریب جب دھوپ نے اپنا عالم دکھایا تو پھر اٹھ گیا. تو یہ بھی ایک بات ہے, بر اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے. تو اے سی کے استعمال پر بھی حاجی آپس میں کیا کر لیتے ہیں, جھگڑا کر لیتے ہیں. تو یہ کام بھی نہیں کرنا. عرفات شریف میں آئیں گے وہ اے سی کو چھیڑیں گے, ہمیں تو مطلب اس کا پتہ ہی نہیں کیبنٹ اے سی ہے, آپ اس کو بٹن آ کے کیا کر رہے ہیں. جو بھی حاجی آ رہا ہے اس کو دبانے کی کوشش, جو ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں وہ منع کر رہے ہوتے ہیں, میں یہ کام نہ کریں. تو ہمارا جو خیمہ تھا نا آپ سب, یہ 2022 کی بات ہے, ہاں 22 کی. حاجی یوسف اور حاجی دلوش, یہ بلوچستان کے حاجی تھے, بھی ہمارے ساتھ تھے. تو جب گرمی زیادہ ہوئی نا خیمے میں, تو انہوں نے کہا کہ یہاں لوگوں نے لگتا ہے اے سی کی سیٹنگ چینج کر دی ہے. اچھا, حاجی دلوش کے اپنے گھر پر کیبنٹ اے سی کیا تھے لگے ہوئے تھے. یہ وسطی محمد کا چونکہ ان کا علاقہ تھا, تو وہاں بھی گرمی کی بہار ہوتی ہے اور ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے. تو ان کو چونکہ اس کا پتہ تھا, تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ اے سی کی سیٹنگ سب کی نا ٹھیک کرتے ہیں, تو اس سے بھی ٹیمپریچر میں کیا ہو جائے گا, فرق پڑ جائے گا. اچھا, ان کو پھر کسی تجربہ کار حاجی نے کہا کہ آپ ذرا دیکھ بھال کے جائیے گا, یہ نہ ہو کہ وہ بحث و تکرار مطلب نہ ہو جائے کوئی آپس میں. تو پھر وہ غالباً حاجی شفاعت علی اتاری جو ہمارے ہیں FGRF کے ذمہ دار ہیں, یہ بھی تھے. تو یہ تھے شاید یہ ساتھ میں ان کے, اور یوں 2 حاجی یہ گئے جا کے ان کو ریکویسٹ کرتے تھے کہ ہم اس کو ٹھیک کرتے ہیں, تو یہ ٹھنڈی ہوا جو ہے نا وہ دے گا. وہ پھر وہ تیار ہوتے تھے, اور پھر یعنی آپ اس کو پھر سیٹنگ چینج مت کیجیے گا. اور اللہ کی رحمت سے وہ جب وہ چکر لگایا نا جی پورے اس میں خیمے میں, اور سیٹنگز ان کی ٹھیک کی, تو موسم میں کیا ہو گیا, ایک تبدیلی آ گئی اللہ کی رحمت سے. تو اس پر بھی حاجی بعض اوقات کیا کرتے ہیں, جھگڑا کر لیتے ہیں. اور کھانا جب وہاں ملتا ہے اس پر بھی میں نے بات کری دی ہے, تو جھگڑا نہیں کرنا. فلا رفث ولا فسوق
ولا جدال فی الحج، واہ، نہ گندی باتیں کرنی ہیں، نہ اللہ کی نافرمانیاں کرنی ہیں، اور نہ ہی لڑائی مار کٹائی کرنی ہے. کہاں؟ حج کے دوران. تو مکہ مکرمہ میں ان ساری باتوں کا خیال رکھنا کیا ہے ضروری ہے. مدینہ منورہ میں بھی ان آداب کا لحاظ رکھنا کیا ہے ضروری ہے. اللہ ہمیں ادب کے ساتھ، ذوق کے ساتھ مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کی کال دیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. حجرہ شاہ مقیم سے ظہیر احمد سے عرض گزار ہوں. سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ماشاءاللہ مرحبا، بڑا پیارا سلسلہ چل رہا ہے. سلمان بھائی آج کا موضوع بھی بہت اچھا لیا آپ نے ماشاءاللہ، مکہ المکرمہ زاد اللہ شرفا و تعظیما. سلمان بھائی یہ ارشاد فرما دیں کہ کعبۃ اللہ جب حاضری کے لیے بندہ پہنچے تو پہلی نظر جو کعبۃ اللہ پر پڑتی ہے، تو ایسی کون سی دعا مانگنی چاہیے کہ جس میں ساری دعائیں تقریباً آ جائے، بندے کی ہر دعا اس میں آ جائے؟ یہ رہنمائی فرما دیں. ماشاءاللہ. جی فیاض بھائی. جی، کعبۃ اللہ پر نظر پڑتے ہی بندہ درود شریف پڑھ کر اور یہ دعا کرے کہ یا اللہ میں جو بھی دعائیں کروں اور میری وہ دعائیں قبول فرما. تو یہ ایک وہ جامع دعا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اگر اس کی یہ دعا قبول فرما لی تو اس کی برکت سے جتنی دعائیں وہ کرے گا وہ ساری قبول ہوتی جائیں گی. مرحبا. جی. یہ کلام سنا دے تو شمع رسالت ہے. ماشاءاللہ. نور عالم بھائی آپ سے عرض یہ والا کلام سنا دیں، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی. ماشاءاللہ. جی. محمد منیر ضابطاری عرض کر رہا ہوں، کراچی فیڈرل بی ایریا عزیز آباد سے. عرض یہ تھی سلمان بھائی اور آصف بھائی یہ ارشاد فرمائیں کہ جس طرح ابھی عادتوں کے حوالے سے اور لڑائی جھگڑے سے بچنے کے حوالے سے باقی مکہ المکرمہ میں حاضری کے اوقات میں تو بہت ساری چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں جو بندہ سفر حج پر ہو یا عمرے پر جاتے ہوئے باہر سے خرید لیتا ہے، جیسے احرام وغیرہ، بیگ وغیرہ. اچھا، لیکن یہ عادات وغیرہ کہیں مارکیٹ سے نہیں ملتی. تو فوراً ہی ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جس کی عادت غصے کی ہے، لوگوں سے لڑائی جھگڑا کرنے کی ہے یا صبر نہ کرنے کی ہے، برداشت نہ کرنے کی، اور وہ حج اور عمرے پر جا رہا ہے، تو فوراً اس کے اندر تبدیلی کیسے آ سکتی ہے؟ یہ تو بظاہر ممکن نہیں ہے. اس حوالے سے ارشاد فرمائیں یا پہلے سے ہی اپنی اس طرح عادت بنائے کہ مکہ مدینے میں حاضری کے وقت میں جو ہے اس کے لیے آسانیاں ہوں اور ان عادات سے اور ان بری خصلتوں سے یہ بچا رہے. جزاک اللہ خیر. جی آصف. دیکھیں شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ بندہ زندگی ایسی گزارے کہ اس کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے اور برے اخلاق سے اس کو جو ہے وہ ہمیشہ دور ہی رہنا چاہیے. اور ایسا جو ہے وہ اچھے ماحول سے بندہ سیکھتا ہے، نیک لوگوں کی صحبت سے سیکھتا ہے، علم دین سے سیکھتا ہے، کتابوں سے بھی سیکھ سکتا ہے. تو یہ ہے کہ بندہ جب روٹین، جو ہمارے کالرز نے بات کی ہے، کالر نے یہی کہا ہے کہ بھائی اب بندہ پہلے سے عادت اس کی ہونی چاہیے، یقیناً ہونی چاہیے. اور اچانک عادت کو تبدیل کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. بندہ سوچے، غور کرے. جب بندے کا یہ ذہن ہوگا کہ میں آیا کہاں ہوں، کس مقدس جگہ پہ آیا ہوں، اس کی اللہ تعالیٰ نے بڑی حرمت رکھی ہے، تو جب یہ چیزیں ذہن میں ہوں گی تو ذہن بن جائے گا کہ انشاءاللہ مجھے یہ کام نہیں کرنا. وہ بات اپنی جگہ بالکل ویلڈ ہے اور اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے کہ ایک بچے کی شروع سے تربیت ایسی ہوتی ہے، گالی نہیں دینی اس نے، خاندانی ہے، وزادار لوگ ہیں، ان کو گالی برا سمجھا جاتا ہے، لڑائی جھگڑا ان کے ہاں برا سمجھا جاتا ہے. تو جب وہ عام حالت میں یہ نہیں کرتا تو ظاہر سی بات ہے مقدس جگہ جا کے بھی نہیں کرے گا. تو یہ بالکل اچھی بات ہے، ہونا ایسے ہی چاہیے. اور اچھے ماحول کی جو ہے برکتیں اس میں بالکل جو بندے کو اختیار کرنی چاہیے. اچھے ماحول کو اختیار کرے، اچھی گیدرنگ کو اختیار کرے. ایسے دوستوں میں نہ بیٹھے جہاں گالیاں ہی سننے کو ملتی ہیں، جہاں گالیاں بندہ دیتا ہے. ایسے لوگوں سے دوستی نہ کرے جو بد اخلاق ہیں. تو جب بندہ اپنی عادتیں اچھی رکھے گا تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ایسے مقامات پہ بھی ہوگا. البتہ جو جس کی عادتیں بھی ہیں لیکن جب اللہ نے اس کو اتنا بڑا شرف عطا کیا ہے، اسے رب نے جو ہے وہ مکہ پاک میں بلایا ہے، تو بندے کو خود بھی شرم و حیا ہونی چاہیے کہ میرے رب نے مجھ پہ اتنا بڑا کرم کیا ہے تو میری جو بری عادتیں ہیں مجھے اس کو یہاں استعمال نہیں کرنا چاہیے، ان عادتوں پہ عمل نہیں کرنا چاہیے. اور انشاءاللہ جب بندہ 20 دن 25 دن 40 دن 45 دن بندہ جب جو ہے وہ اچھی عادتوں پہ عمل پیرا ہوگا تو انشاءاللہ اس کی برکت سے جب واپس لوٹے گا تو امید ہے انشاءاللہ. ویسے بھی حاجی کو یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی حج مقبول کی علامت یہ بھی ہے کہ بندہ حج کے بعد برائیاں نہ کرے، گالیاں نہ دے، جھوٹ نہ بولے، بد اخلاقیاں اس کے اندر ختم ہو جائیں. تو انشاءاللہ یہ جو حج اور مدینہ کی جو پریکٹس اس کو ہوگی، وہاں جب بندہ بری چیزوں سے بچے گا واپس آ کے بھی انشاءاللہ زندگی میں تبدیلی محسوس ہوگی. جی، سب سے پہلی بات ہوتی ہے سلمان بھی ذہن بنا لینا. میں ایک مثال عرض کرتا ہوں.
فوراً بھی بندہ جو ہے نا اپنی عادت کے خلاف کرنے پر راضی ہو جاتا ہے، فوراً بھی۔ یہ ہوتی ہے ذہن بنانے کی بات۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کام آپ کرنے لگے ہیں اور جہاں کرنے لگے ہیں، جب بندے کو یہ ذہن میں آتا ہے کہ یہاں کرنے پر سزا سخت ہے، تو ایسے میں بھی بندہ جو ہے نا وہ رول جو توڑنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ فوراً سنبھل جاتے ہیں۔ یہاں گاڑی چلانے پر یوں کہہ لیں کہ جو آدمی ہر سگنل توڑ دیتا ہے، لیکن ایسی جگہ کہ جہاں اس بندے کو پتہ ہے کہ مجھے فوراً پکڑ لیا جائے گا اور سزا دی جائے گی، جرمانہ کیا جائے گا، کبھی بھی نہیں توڑے گا وہ، بلکہ تھوڑا سا پیچھے ہی رک جائے گا۔ اور یہ ہم ایسی باتیں جو ہے وہ بعض ایسے ممالک جہاں اس پر زیادہ جو ہے وہ لوگوں کا فوکس ہوتا ہے تو وہاں عام طور پر یہ مثال دی جاتی۔ دوسری ایک اور مثال، ایک آدمی ہے سگریٹ پینے کا عادی ہے، اسی طرح جو ہے وہ پان گٹکے کا بھی عادی ہے، اگرچہ یہ عادتیں اچھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن جیسے ہی ماہ رمضان مبارک آتا ہے صبح روزہ رکھ کر شام تک بندہ کہتا ہے میں برداشت کر رہا ہوں، نہ سگریٹ پیے گا، لاکھ طلب ہو اس کو، اور اسی طرح وہ جو عادت جو دن میں 4-5 مرتبہ وہ کھا رہا تھا، ذہن بنا لیتا ہے کہ یہ عبادت وہ ہے جس میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی اپنا ذہن بنا لیں یہ مکہ پاک کی سرزمین وہ ہے، یہاں گالی دینا درست نہیں، وہاں اپنے شہر میں بھی درست نہیں تھا، یہاں اور زیادہ گناہ ہے۔ اسی طرح اور جو دیگر چیزیں ہیں، جب بندہ ذہن بنا لیتا ہے اپنے نفس پر جبر کا اپنا ذہن بنا لے کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا، تو پھر نہیں کرنے کی اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے کو قوت اور طاقت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اس لیے بچ رہا ہے کہ یہاں اللہ کی نافرمانی بہت بڑا گناہ ہے، اور پھر اللہ کریم سے دعا بھی مانگے بندہ کہ یا اللہ میں یوں میرے اندر یہ عادات ہیں، مجھے چھوڑنے کی بھی توفیق عطا فرما، اور بالخصوص جو ہے مجھے ان مقامات پر یہاں مکہ شریف میں اور مدینہ پاک میں جو حاضری ہے اسی کے طفیل یہ بری عادتیں چھوٹ جائیں۔ ذہن بنا لیں گے تو کرنا آسان ہوگا۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ بچنے کا ذہن بھی نہیں دیا جاتا اور نہ ذہن بنایا جاتا ہے، کہ آدمی کا خود کا ذہن بن گیا ہے بچنے کا تو پھر کوشش بھی کرتا ہے آدمی۔ تو جس کام کا ہم ذہن بنا لیتے ہیں اس کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں، تو اپنا ذہن بنا لیں گے انشاءاللہ الرحمن، بہت حد تک آپ دیکھیں گے اس کے اندر کمی واقع ہو جائے گی۔ جی سلمان بھی، اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونا اور عشاقان رسول کے ساتھ سفر کرنا، یہ ایک وہ نعمت ہے کہ اس کے ذریعے سے بھی بہت وہاں گویا کہ طبیعت میں فرق آتا ہے۔ مثال کے طور پہ اسپیشلی میں بات کروں مدینہ منورہ کی، کہ بندہ مدینہ منورہ میں ہے اور اس کے ذہن و خیال میں یہ تصور ہے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہی آرام فرما رہے ہیں، تو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے وہ سوچے گا۔ مکہ مکرمہ میں ہے، وہ رب العالمین کے اس مقدس مقام کی حرمت کے پیش نظر سوچے گا۔ محبت اور عشق رسول کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ ہر اس کام سے بچے کہ جو گناہ والا ہو، جس سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہو اور جس سے پیارے آقا علیہ السلام نے منع فرمایا ہو۔ تو یہ خیال اور یہ محبت جس قدر زیادہ ہو جس میں، تو وہ اس قدر انشاءاللہ ان برائیوں سے بچے گا۔ اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوف ہے نا، خوف یہ انسان کو روک دیتا، بندہ ایک خوف دل میں بٹھائے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کال دیتے ہیں۔ میرا نام غلام الیاس اتاری ہے، میں پچھلا ضلع میاں والی سے بات کر رہا ہوں۔ یت خان اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے۔ ماشاءاللہ۔ میرا نام بلال داری ہے، میں جامپور سے بات کر رہا ہوں، مجھے یہ والا کلام سنا دیں۔ سوچتا ہوں میں وہ گھڑی، کیا عجب گھڑی ہوگی۔ ماشاءاللہ۔ جی ہماری آپ سے التجا تھی کہ ہمیں یہ نعت سنا دیں، میں نے شوق مدینے جاوندہ۔ ماشاءاللہ۔ جی میرا نام نبیہ نور ہے، میں روپکی سے بات کر رہی ہوں۔ میری نعت وہاں سے گزارش ہے کہ مجھے یہ والا کلام سنا دے۔ لج پال نبی میرے، لج پال نبی میرے، در داندی دوا دینا۔ مرحبا۔ منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں، واقعہ سے میسیج ہے، ان کو کلام سننا ہے۔ علی مجید بھائی ہیں، کہاں سے ہیں جی؟ کشمیر مظفر آباد سے۔ واہ مرحبا ماشاءاللہ۔ اور کہہ رہے ہیں کہ جی کلام سنا دیں، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہر بر مدینے میں۔ مرحبا۔ عبد الحبیب بھائی کا نیا کلام سنا دیں۔
ٹھیک ہے جی. سید رمضان صاحب ہیں خانپور سے, اور گزارش ہے کلام سنائیں. محتاج نظر ہے حال میرا. ٹھیک ہے, اللہ برکت دے آپ کو. علی شہزاد بھائی ہیں, اگر قسمت سے ہو جانا نبی کے آستانے پر, یہ کلام سنائیں. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا, وہاں بچنا سے ان کو یہ کلام سنا. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کعبہ دکھا دے مولا, یہ کلام سنائیں. جی نور عالم بھائی کچھ کلام شامل کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو شمع رسالت ہے, عالم تیرا پروانہ. تو شمع رسالت ہے, عالم تیرا پروانہ. تو ماہ نبوت ہے, اے جلوہ جانانا, اے جلوہ جانانا, اے جلوہ جانانا. جو ساقی کوثر چہرے سے نقاب اٹھے, جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے, ہر دل بنے میں خانہ, ہر آنکھ ہو پیمانہ, ہر دل بنے میں خانہ, ہر آنکھ ہو پیمانہ. سرشار مجھے کر دے ایک جام لبا لبا سے, سرشار مجھے کر دے ایک جام لبا لبا سے. تا حشر رہے ساقی آباد یہ میخانہ, تا حشر رہے ساقی آباد یہ میخانہ. اور سرکار کے جلووں سے روشن ہے دین نوری, سرکار کے جلووں سے روشن ہے دین نوری. تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ, تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ. تو ماہ نبوت ہے, اے جلوہ جانا. بولا دو پھر مجھے اے شاہ بہرو مدینے میں, بولا دو
صدا مانگ رہے ہیں، مانگتے ہیں کرم ان کا، صدا مانگ رہے ہیں، دن رات مدینے کی، دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں، دن رات مدینے کی سرکار رست کا، میرے سرکار کا صدقہ، محتاج و غنی شاہ و گدا مانگ رہے ہیں، محتاج و غنی شاہ و گدا مانگ رہے ہیں، دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، ایک اور صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا، مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا، مدنی مدینے والے، میری آنکھ میں سمانا، مدنی مدینے والے، میری آنکھ میں سمانا، مدنی مدینے والے، بنے دل تیرا ٹھکانا، بنے دل تیرا ٹھکانا، مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے۔ یا مرحبا، ماشاءاللہ آپ عالم بھائی بڑے سمجھدار آدمی ہیں، اور ماشاءاللہ بڑے پیارے ہمارے نعت خان ہیں مدنی چینل کے، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے میں ایک بات عرض کرتا ہوں، بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی حافظ قاری الحاج اشفاق اتاری مدنی زیدہ مجدہ سے میں نے ایک دفعہ عرض کی، میں نے کہا اشفاق بھائی کلام شروع تو ہو جاتا ہے، لیکن جو اس کا اگلا شعر ہوتا ہے نا، وہ بندے سے پڑھا نہیں جاتا۔ یہ ان کو میں نے اپنا بتایا کہ مجھ سے وہ جو اس کا انترا ہے وہ پھر ادھر سے آتا نہیں ہے۔ مجھے ایک وزیر آباد میں کسی نے کہا تھا، ایک عاشق رسول تھے، بڑے پیارے آدمی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ جہاں ختم کرنا ہوتا ہے نا وہاں سے آپ شروع کر لیتے ہیں، یہ بھی ایک بات ہے، پھر اس لیے پھر آگے بندے سے پڑھا بھی نہیں جاتا، پھر زیادہ دیر بھی نہیں پڑھا جاتا، یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اشفاق بھائی نے مجھے بڑی پیاری بات کہی، انہوں نے مجھے فرمایا کہ شروع ہی بندہ انترے سے کر لے، یعنی جس کو یوں لگتا ہے نا کہ میں پہلا شعر پڑھنے کے بعد جب دوسرا شعر جو ہے نا وہ پڑھوں گا تو میری آواز جو ہے نا وہ یا تو پھٹ جائے گی یا یہ میں پڑھ نہیں پاؤں گا یا پھنس جاؤں گا، تو وہاں بندے کو کیا چاہیے، شروع ہی کہاں سے کر لے، انترے سے کر لے، دوسرے ادھر سے کر لے، تو پھر پہلا کیا ہو جاتا ہے وہ سیٹ ہو ہی جاتا ہے معاملہ۔
تو یہ اشفاق بھائی نے ایک کلام پڑھنے کے حوالے سے ایک بڑی پیاری بات جو ہے وہ بتائی تھی، اور یہ بڑی جو ہے نا وہ ایک پر اثر بات ہے اور مجرب بات بھی ہے، اور فائدہ بھی اس کا جو ہے وہ ہو جاتا ہے ماشاءاللہ۔ اللہ ہمیں درست انداز میں اور اچھے طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک پیکیج پروگرام میں شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ بیت المقدس کے مشہور بانی حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں۔ آپ نے جنات سے اسے تعمیر کروایا، مگر کعبہ اللہ کے خلیل حضرت خلیل اللہ نبینا علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر تعمیر کیا۔ کعبہ مشرفہ میں مقام ابراہیم، حجر اسود وغیرہ ایسی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں جو بیت المقدس میں نہیں ہیں۔ کعبہ معظمہ پر پرندے اوپر سے اس کے نہیں اڑتے ہیں۔ حرم کعبہ میں بکری اور شیر ایک جگہ پانی پی لیتے ہیں، وہاں شکاری بھی جانور کا شکار نہیں کرتے، کیونکہ وہاں شکاری جانور بھی شکار نہیں کرتے، شکاری جانور بھی شکار نہیں کرتے، بالکل صحیح فرمایا۔ اچھا، اسی طرح فرمایا رب تعالیٰ نے کعبے کی حفاظت خود فرمائی۔ آپ کو واقعہ یاد ہوگا، آپ نے قرآن میں پڑھا کہ جب کعبے کو ڈھانے آئے تو ابابیل کے لشکر کے ذریعے اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی۔ حج ہمیشہ کعبے کا ہی ہوا، کبھی بیت المقدس کا نہیں ہوا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کعبہ معظمہ کے پڑوس میں آپ پیدا ہوئے، اسی شہر کو بلد الامین فرمایا، اس کی قسم بھی فرمائی، اور کیا فرمایا؟ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس امن والے شہر کی قسم، لا اقسم بهذا البلد وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ۔ سبحان اللہ، یعنی آپ دیکھیں کہ اس شہر کی قسم یاد فرمائی، اور یہ بھی فرمائے کہ تم اس میں رہتے ہو۔ واہ واہ واہ، اس وجہ سے اس کی قسم یاد۔ دو الگ الگ چیزیں، اور دونوں میں کعبے کی عظمت بھی پتہ۔ سبحان اللہ۔ پھر اسی طرح جیسے ہم نے سنا کہ کعبہ جو ہے وہ وہاں پر 1,00,000 نیکی ہے، بیت المقدس میں 50,000 نیکی ہے، اور پھر فرمایا کہ فرشتوں اور بہت سے انبیاء کا قبلہ کعبہ ہی رہا، کبھی بیت المقدس نہیں رہا۔ اور ایک اور بات آپ کو سمجھاؤں کہ کعبے کے بالکل اوپر یہ جو کعبے کی ڈائمنشن ہے نا، وہ اتنی کمال کی ہے کہ ایگزیکٹلی کعبے کے اوپر 7ویں آسمان پر ایک اور کعبہ ہے، اور وہ بیت المعمور ہے، اور وہ فرشتوں کا کعبہ ہے۔ یعنی زمین پر انسان طواف کر رہے ہیں، اور ایگزیکٹلی 7ویں آسمان پر اسی سیدھ پر فرشتے بھی طواف کر رہے ہیں۔ تو آپ ذرا سوچیں کہ یہ کیسی جگہ ہے۔ اچھا، کعبہ مشرفہ میں ایک اور دیوار ہے، ایک دیوار ہے جو جس کو مستجاب کہا جاتا ہے، جو آخری، اس کو آسان طریقے سے سمجھا دیتا ہوں کہ جب طواف کر رہے ہوتے ہیں، حجر اسود سے پہلے جو دیوار آتی ہے، جب ہم چوبنے جا رہے ہوتے ہیں، اس سے پہلے جو دیوار ہے تو وہ مستجاب ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ 70,000 فرشتے ہر وقت دعاؤں پر آمین کہنے وہاں موجود ہیں۔ یہاں دعا کریں، یعنی اس کو یوں کہہ لیں کہ جیسے ہی چکر ختم ہونے والا ہے، آخری جو جیسے ہی ایک راؤنڈ پورا ہونے والا ہوگا اور ہم حجر اسود کا استلام کریں گے، اس سے پہلے والی یہاں دعا لازمی کریں۔ 70,000 فرشتے، اور یہاں کہا جاتا ہے نا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ ضرور پڑھیں۔ اگر طواف نہیں بھی کر رہے تو اس دیوار کی سیدھ پہ بیٹھ کے دعائیں کریں کہ یہاں 70,000 فرشتے آمین کے لیے موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ کعبہ شریف کے فضائل تو میں کیا بتاؤں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ طواف اپنی جگہ، صرف دیدار کرنا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ بیت الحرام کا حج کرنے والوں پر ہر روز اللہ عز و جل 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 60 طواف کرنے والوں کے لیے، 40 نماز پڑھنے والوں کے لیے، اور 20 نظر کرنے والوں کے لیے۔ یعنی صرف جو دیکھ رہے ہیں ٹکٹکی باندھ کے، کچھ نہیں کر رہے، یہ بھی خالی نہیں جا رہے، یعنی ان پر رحمتیں خاص برس رہی ہیں۔ اور طواف، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ تو ایسی کمال کی عبادت ہے۔ یہاں میں چلیں لگے ہاتھوں عرض بھی کر دوں، جب بھی عمرے پر جائیں، حج پر جائیں، کوئی ایسا ٹارگیٹ بنا لیں کہ کبھی 50 بار طواف ہو جائے۔ ہے تھوڑا مشکل، لیکن فضول کاموں سے بچیں گے تو ہو جائے۔ نفلی طواف 50 طواف، 7 چکر کا ایک طواف ہے تو 50 طواف۔ جو 50 طواف کر لے، حدیث پاک میں جس نے 50 مرتبہ طواف کیا، گناہوں سے ایسا نکل گیا جیسا اپنی ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اچھا، پھر گرمی کے طواف کے الگ فضائل ہیں، بارش کے طواف کے الگ فضائل ہیں۔ تو اللہ کرے کہ ہم بس کعبے سے محبت کریں، طواف سے محبت کریں، اور اشفاق بھائی کعبے سے کیوں نہ پیار کریں، طواف سے کیوں نہ پیار کریں۔ یہ وہ عبادت ہے جو دنیا میں کہیں اور نہیں ہو سکتی۔ لوگ کہہ رہے ہیں نا، آپ کہتے ہیں کہ نہیں جانے سے گھبراتے ہیں، ازدحام رش کی وجہ سے۔ سوچیں نا کہ آپ پاکستان میں رہ کر ساری عبادتیں کر سکتے ہیں، آپ عمرہ نہیں کر سکتے، آپ حج نہیں کر سکتے، آپ طواف نہیں کر سکتے، یہاں نماز پڑھ لیں گے یا روزے رکھ لیں گے، تلاوت کر لیں گے۔ تو اس سے 2 باتیں پتہ چلیں، ایک تو ادھر جانے کا شوق ہو، اور دوسرا پھر وہاں جا کے کریں بھی زیادہ ہی ہے۔ مسئلہ وہی ہے نا کہ طواف کرنے کا شوق بھی تو ہو نا، شاپنگ کرنی ہے، گھومنا پھرنا ہے، تو پھر یہ کام نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر ہم کچھ ٹارگٹس لے کے جائیں، حدیث پاک میں ایک اور جگہ سنیے گا، جس نے گن کے طواف کے 7 پھیرے کیے، پھر 2 رکعتیں ادا کی، تو یہ ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ اور طواف کرتے ہوئے آدمی کے ہر قدم کے بدلے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اس کے 10 گناہ مٹائے جاتے ہیں، 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ اچھا، یہ نیکیاں کہاں کی ہیں؟ مکے کی حدود حرم کی۔ تو اب آپ ملٹیپلائی کریں، ہر قدم پر
آپ کو 10 لاکھ نیکیاں مل رہی ہیں تو کتنا طواف کرنا چاہیے؟ تو بالکل شوق ہونا چاہیے. دیکھا ہے امیر علیہ سنت مولانا الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو کہ آپ یہ پسند فرماتے ہیں کہ ازدحام کے ساتھ، رش کے ساتھ کندھے سے کندھا چھل رہا ہو، آپ کہتے ہیں مجھے اس میں زیادہ مزہ آتا ہے. اور آپ کے یہ الفاظ مجھے یاد آ رہے ہیں کہ مجھے اس میں جنت میں داخل ہونے والا منظر یاد آتا ہے کہ اس وقت بھی حدیث شریف کا مضمون ہے کہ کندھے سے کندھا جو ہے چھل رہا ہوگا. اصل بات یہی ہے اشفاق بھائی، وہاں پتہ نہیں کتنے اولیاء کرام، کتنے مقبولین آئے ہوئے ہیں، کس کا کاندھا میرے کاندھے سے ٹچ ہو جائے، بلکہ کس کی نظر مجھ پر پڑ جائے. تو ہمیں ہاں یہ ضرور ہے کہ خواتین سے بچ کر ان تمام معاملات کو دیکھنا ہے، لیکن ان چیزوں سے گھبرائیں نہ. جنت میں جائیں گے تو کیسا دروازہ کھلے گا اور کتنے لوگ جنت میں جائیں گے. کہہ رہے ہیں جنت کے دروازوں کی چوکھٹیں ہل رہی ہوں گی، حدیث کے الفاظ ہیں. تو کیسا منظر ہوگا. تو یہ انشاءاللہ جس کو طواف کی، منا کی، عرفات کی عادت ہوگی تو جنت میں بھی انشاءاللہ خیر سے طواف کرتے ہوئے بارش ہو جائے تو بھی کچھ فضیلت، بڑی فضیلت ہے بارش والے طواف کی تو سبحان اللہ. اچھا اس کا پھر مزہ بھی بہت زیادہ ہے سبحان اللہ. بارش والا طواف میں یقیناً اگر آپ احرام میں ہیں تو آپ نے اپنے ستر عورت وغیرہ کا خیال رکھنا ہے. خواتین کو تو اس میں زیادہ احتیاط کرنا ہے. حدیث پاک میں ہے جس نے برسات میں طواف کے 7 چکر لگائے اس کے سابقہ پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. تو سبحان اللہ اب یہ غور کریں. ایسا لگتا ہے اللہ کی اس رحمت کے سمندر میں تیر رہا ہوتا ہے جب بارش میں بندہ طواف کرتا ہے. سبحان اللہ. واہ واہ مرحبا ماشاءاللہ. بارش کے طواف کی بھی کیا بات. آپ نے بارش میں کیا طواف؟ الحمدللہ رب العالمین. واہ واہ واہ. بارش میں کیا آپ اس میں شاید میں ساتھ نہیں تھا. جی خالد بھائی تھے نا. ہاں جی خالد بھائی بھی تھے، جامی بھائی بھی تھے شاید. ہاں جی ماشاءاللہ کیا بات ہے آپ کی جامی بھائی. واہ واہ. شاید آپ کی برکت سے بارش والا طواف بھی کر لیا ہم نے. چلیں بار آگے چلتے ہیں. کچھ کعبۃ اللہ المشرفہ کے حوالے سے فیاض بھائی ارشاد فرمائیں، بتائیں. کعبۃ اللہ المعظمہ کے حوالے سے ایک روایت ہے. حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تورات شریف میں ہے کہ رب العالمین بروز قیامت اپنے 7 لاکھ مقرب فرشتوں کو بھیجے گا، جن میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں سونے کی زنجیریں ہوں گی، اور اللہ پاک فرمائے گا کہ جاؤ اور کعبہ کو ان زنجیروں میں باندھ کر محشر کی طرف لے کر آؤ. فرشتے جائیں گے اور رب العالمین کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے زنجیروں سے کعبے کو باندھ کر کھینچیں گے، اور ایک فرشتہ پکارے گا اے کعبۃ اللہ چل. تو کعبہ مبارکہ کہے گا میں نہیں چلوں گا جب تک میرا سوال پورا نہ ہو جائے. فضائے آسمانی سے ایک فرشتہ پکارے گا تو سوال کر. تو کعبہ بارگاہ الہی میں عرض کرے گا اے اللہ پاک تو میرے پڑوس میں مدفون مومنین کے حق میں میری شفاعت قبول فرما. تو کعبہ شریف ایک آواز سنے گا میں نے تیری درخواست قبول فرما لی. حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر مکہ مکرمہ میں جو دفن ہونے والے لوگ ہیں ان کو اٹھایا جائے گا. وہ سب احرام میں ملبوس ہوں گے اور سفید چہرے ہوں گے ان کے، اور وہ کعبہ کے ارد گرد طواف کرتے ہوئے تلبیہ پڑھیں گے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت. پھر دوبارہ وہ فرشتہ کعبے سے عرض کرے گا کہ کعبہ تو چل. کعبہ کہے گا کہ میں نہیں چلوں گا جب تک کہ میری درخواست قبول نہ ہو جائے. فضائے آسمانی سے اسی انداز سے ایک فرشتہ پکارے گا کہ مانگ تجھے دیا جائے گا. تو کعبہ شریف کہے گا اے اللہ تیرے گناہ گار بندے جو اکٹھے ہو کر دور دراز سے غبار آلود ہو کر میرے پاس آئے، انہوں نے اپنے اہل و عیال و احباب کو چھوڑا. یا اللہ انہوں نے تیری فرما برداری کی اور زیارت کے شوق میں نکل کر تیرے حکم کے مطابق مناسک حج ادا کیے. تو میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ ان لوگوں کے حق میں میری شفاعت قبول فرما. تو کعبہ فضائے آسمانی سے ایک آواز سنے گا کہ اے کعبہ تیری یہ درخواست بھی قبول کر لی گئی. تو اللہ پاک فرمائے گا اے کعبہ میں ان کے حق میں تیری شفاعت قبول میں نے فرما لی ہے. تو وہی فرشتہ ندا کرے گا جس نے کعبے کی زیارت کی تھی وہ دیگر لوگوں سے الگ ہو جائے. اللہ پاک ان سب کو کعبے کے گرد جمع کر دے گا. ان کے چہرے سفید ہوں گے اور وہ جہنم سے بے خوف ہو کر طواف کرتے ہوئے تلبیہ پڑھیں گے. پھر فرشتہ پکارے گا اے کعبۃ اللہ چل. تو کعبہ شریف اس طرح تلبیہ کہے گا لبیک اللہم لبیک والخیر کلہ بیدیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. پھر فرشتے اس کو کھینچ کر میدان محشر تک لے جائیں گے. کیا بات ہے، کیا عظمت ہوگی کعبہ شریف کی، اور کیا بہار ہوگی اس کا طواف کرنے والوں کی. سبحان اللہ. اللہ تعالی ہمیں بھی مکہ مکرمہ کا ادب بھی نصیب فرمائے اور اس کی برکتیں بھی عطا فرمائے، اور یہاں کی جو یوں بولیے کہ سعادتیں ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو ہمارا مقدر بنائے. آمین بجاہ النبی الامین.
علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. استاد السلام پڑھتے ہیں. اے بیابانے عرب تیری بہاروں کو سلام، تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام، تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام. جھومتے ہیں مسکراتے ہیں مغیلان عرب، جھومتے ہیں مسکراتے ہیں مغیلان عرب. خوبصورت وادیوں کو ریگزاروں کو سلام، تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام. حسن کعبہ کا بھی منظر اس قدر پرکیف ہے، جھوم کر کہتا ہے عطا ان نظاروں کو سلام، جھوم کر کہتا ہے عطا ان نظاروں کو سلام، تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام، سلام، سلام. ہو ذکر رب کا صبح ایسے ہو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے،